اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کسی ایک کی تو وعلیکم السلام کی آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ. اوکے جزاک اللہ خیر. اوکے تو آج ہمارا الحمدللہ ویک 3 ہے خلفاء کے کورس کا، یعنی ہمارا 3rd سیشن ہے خلفاء کے کورس کا الحمدللہ. جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم روکا تھا وہاں پر ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رومیوں کو ڈیفیٹ کر کے واپس آئے تھے، مدینہ واپس آئے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا لاسٹ جو ہماری کچھ چیزوں کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ جو فتح تھی، یہ جو وکٹری تھی، یہ بہت ایک ٹریمینڈس بلیسنگ تھی، بہت بڑی بلیسنگ تھی، بہت اس میں برکات تھی. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، نہ صرف عربیہ میں بلکہ ہر طرف. مطلب پوری جہاں بھی جتنی بھی سمجھ لیں کہ جو بھی ارد گرد علاقے تھے سب میں کافی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ چونکہ یہ لوگ جیت کے آئے تو اس کی وجہ سے جو رومی تھے یعنی جو رومنس تھے اور جو فارس کے لوگ تھے یعنی جو پرشینس تھے ان کو بہت شوق ملا کہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور اتنی گڑبڑیں چل رہی ہیں پھر بھی مسلمان ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ فتح یاب ہو رہے ہیں. تو اسی طرح جو نارتھ میں جو عربس تھے وہ بھی بہت سرپرائزڈ ہو گئے، اور جو اپوسٹیٹ تھے یعنی جو مرتدین تھے، جو اسلام سے ہٹ گئے تھے، جنہوں نے اپوسٹسی کر لی تھی، وہ ریبیل کر رہے تھے، وہ اب بغاوت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں بھی ایک خوف بیٹھ گیا، ایک دھاک بیٹھ گئی کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اور سب سے میں نے بتایا لاسٹ بینیفٹ جو ہم نے کلاس ختم ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اتنا سارا مال غنیمت مل گیا. جو مال غنیمت مل گیا، جو اسپوائلز آف وار ہوتے ہیں وہ مل گیا، جو ان کو رومن سے ملا تھا. رومن امپائر تو بہت بڑا تھا نا، بہت بڑی تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، ان کی جو معاشی سچویشن ہے، معاشی کنڈیشن ہے، وہ بھی بہت بہتر ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. اب مسلمان اکنامکلی بھی آ گئے ہیں اوپر، پولیٹیکلی بھی اوپر آ گئے ہیں، ان کی دھاک بھی جم گئی ہے، لوگ ان سے ڈر بھی رہے ہیں. اب مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ اب وہ آگے بڑھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ لڑ سکیں یا کسی کے ساتھ ہم آگے ڈیبیٹ بھی لائک اگر میرے پاس نالج کم ہے اور میں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ ڈیبیٹ ول لینڈ انٹو اے ڈیزاسٹر، بیکاز نہ مجھے نالج پوری ہے نہ کچھ ہے، اور میں کسی کے ساتھ خواہ بحث کرتی چلی جا رہی ہوں. اینڈ میں کیا ہوگا؟ میں ہی ہار جاؤں گی. تو ایسے وقت میں جب آپ کے پاس انف چیزیں نہیں ہو، انف فوج نہیں ہو، انف آپ کے پاس پیسے نہیں ہو، انف آپ کے پاس پولیٹیکل سچویشن اتنی اچھی نہیں، اور ہم کہہ کہ نہیں ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے اب ان کے پاس سب کچھ آ گیا، دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب وہ جنگ کا اعلان کر لیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کا اعلان کیا، اناؤنسمنٹ آف دی وار کر دیا. اور صرف ایک وار نہیں، بہت سارے اب ہوں گے، چھوٹے 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 چھوٹے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پبلک ڈکلیریشن کی کہ جتنے بھی اپوسٹیٹس ہیں، جتنے بھی مرتدین ہیں، جتنے بھی لوگ اسلام سے خارج ہو گئے، اپنے آپ کو خارج کر لیا، ان سے ہم لڑیں گے. تو مرتدین سے لڑنے کا جنگ کا اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے نہیں اعلان ہوا کہ اب ہم بس جہاں بھی مرضی جائیں اور ہر ایک کی ٹیریٹری پہ قبضہ جماتے جائیں. اس لیے ہوا کہ ابھی فی الحال اپوسٹیٹس کو فائٹ کرنا ہے. ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ زیادہ ویٹ کریں گے تو یہ جو گروپس ہیں آپس میں جو اتحادی ہو جائیں گے، آپس میں اتحاد کر لیں گے، الائنس کر لیں گے، اپنا ٹیم بنا لیں گے اور مسلمانوں کے اگینسٹ آ جائیں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ویژن تھا کہ دس از دا ٹائم ٹو finish this apostasy، جو لوگ finish this rebellion actually. تو جو ریبیل کر رہے ہیں، جو باغی ہو گئے، ان سے اس وقت لڑنے کا بیسٹ ٹائم ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ جتنے بھی اپوزنگ ٹرائبس تھے، جتنے بھی قبائل تھے آپ کہہ لیں، جو اپوزٹ آ گئے تھے، جو ریبیل کر رہے تھے آج پھر گلے میں کچھ ہو رہا ہے، ان کو انہوں نے خط لکھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھے. اس میں لکھا یہ ابو بکر کی طرف سے ہے جو کہ خلیفہ ہے اللہ کے میسنجر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والے ان کے سکسیسر ہیں. اور یہ میں خط بھیج رہا ہوں ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن.
ایک ایک فرد کو میں بھیج رہا ہوں, ایک ملک کو نہیں بھیج رہا ہوں, ایک آرگنائزیشن کو نہیں بھیج رہا ہوں, لیڈرز کو نہیں بھیج رہا ہوں, ہر بندے کو انڈیویجولی انفرادی طور پہ میں یہ خط بھیج رہا ہوں, جس نے چاہے اسلام کو ظاہراً ایکسیپٹ کیا ہو اور یا باطنی طور پر بھی ایکسیپٹ کیا, یعنی ریئلی ایکسیپٹ کیا یا ریئلی نہیں ایکسیپٹ کیا, ٹرولی ایکسیپٹ کیا یا نہیں ٹرولی ایکسیپٹ کیا, ان سب کے لیے میں یہ خط بھیج رہا ہوں. اور میں سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹرو پروفیٹ, ایک حقیقی میسنجر اور آخری میسنجر بنا کے بھیجا تھا. اس لیے اب یہ وہی چیز آ گئی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے, if you worship محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں اللہ کے پاس. لیکن جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے ان کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اللہ ہمیشہ رہے گا, اللہ کو کبھی موت نہیں آتی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم پڑا ہے, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف اگنورنس, جاہلیت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے, ان کو مطلب پتا چلا, ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا, خود ہی ریزن بھی دے رہے ہیں کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے. تو لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیا کیا, کچھ لوگوں نے ریلیجن چھوڑ دیا, ریلیجن آف اسلام کو چھوڑ دیا آفٹر بلیونگ ان اسلام. آفٹر آپ لوگ پہلے مسلمان تھے اور اب آپ جو نہیں تھے مسلمان, یہ ان کو نہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمان تھے اور اب انہوں نے پریکٹس کر کے اور اس کو چھوڑ دیا ہے. میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں, میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ٹاسک فورس بنا کے بھیج رہا ہوں. ٹاسک فورس میں کچھ مہاجرین ہوں گے, کچھ انصار ہوں گے, جو کہ صالح لوگ ہوں گے, ورچوئس پیپل ہوں گے, اور ان لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس. اور میں نے ان لوگوں کو انسٹرکشن دے دی ہیں, ہدایات دے دی ہیں کہ آپ کسی کو اس وقت تک آپ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں, جب تک آپ ان کو پہلے اسلام کی طرف دعوت نہ دے دیں. اسلام کی دعوت آپ ان کو دیں, اور جو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے, لیکن جو ایکسیپٹ کر لے گا اس کو آپ سپورٹ کریں گے, آپ ان کو سپورٹ کریں گے. یہ اب یہ انسٹرکشن ہے. اس کے بعد اور بھی انسٹرکشن ہے تھوڑی سی, کہ میں نے اپنے اس گروپ کو, جو میری ڈیلیگیشنز اب جا رہی ہیں, ان کو میں نے مہاجرین اور انصار جو ہیں, میں نے ان کو یہ بھی انسٹرکشن دے دی ہیں, یہ بھی ہدایت دے دی ہیں کہ میرا خط ہر گیدرنگ میں, ہر اجتماع میں آپ کے سامنے پڑھا جائے. اب ظاہر وہ ایک ایک گھر جا کے الگ الگ تو نہیں پڑھیں گے نا, جہاں اجتماعات ہوتی ہیں ادھر پڑھیں گے. اور آپ اذان دیں, جب جائیں گے تو اذان دیں, مطلب اگر وہاں کوئی مسجد ہے نہیں ہے, آپ کال فار پریئر کریں, آپ اذان دیں. اور یہی سائن ہے کہ جو اذان کی آواز سن کے نماز کی طرف آئے گا, پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, دیکھیں یہ ان کی ترکیب, اپنی پلاننگ تھی, ان کی اپنی وزڈم تھی, اپنی حکمت تھی, جس سے وہ لوگ کام کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہوئے, لیکن اگر انہوں نے کال فار پریئر کو نہیں ہیئر کیا پھر ان کو اٹیک کیا جائے گا. کس میں؟ یہ تبری میں بھی ہے, ابن خلدون میں بھی ہے, یہ تمام جو زبردست ہسٹورینز تھے, زبردست مفکرین تھے, انہوں نے یہ لکھا ہے. اس کے بعد یہ تو انہوں نے بھیج دیا نا, یہ لیٹرز بھی انہوں نے بھیج دیے سب کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد, چونکہ انہوں نے کہا میں بھیج رہا ہوں, پھر انہوں نے بٹالینز جمع کرنے شروع کر دیے. کتنے بٹالینز انہوں نے بنائے؟ 11 بٹالینز انہوں نے بنائے, 11 گروپس انہوں نے بنائے, اور انہوں نے عربیہ کے ہر ڈیفرنٹ ریجن پہ بھیجنا شروع کیا. اس میں 11 نام تو چھوڑنے, میں آپ کو 4-5 نام تو لے دیتی ہوں. نجد, یمن, شام اور بارڈرز آف شام, عمان, بحرین, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور ان کو دیکھیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریسائز ایگزیکٹ نالج تھی, جغرافیکل نالج, کہ ہر آرمی کو کس روٹ پہ جانا ہے, کس روٹ سے جانا ہے, راستہ کون سا ہوگا, ارائیو کہاں پر ان کو کرنا ہے. مطلب بیٹل فیلڈ کا اور ایکسپیڈیشنز کا سب کچھ ان کو خود کو تجربہ تھا, اتنی ان کی صلاحیت تھی. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جب ہم کسی بھی لیڈر کی سکسیسز کی بات کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ اچیومنٹس کی بات کریں گے, تو ہم ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کی بھی بات کریں گے, ان کی سکلز کی بھی بات کریں گے. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیشل سکلز تھی, ان کو پوری جغرافیکل نالج تھی کہ میں اس راستے سے بھیجوں گا تو اتنے دن لگیں گے اور اتنے دن میں یہ یہاں پہنچیں گے.
اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جو کہ آج کل کو ہمارے لیڈرز میں یہ نہیں ہے. ہمارے لیڈرز میں آرمی والوں کو آرمی کا پتا ہوگا, جغرافی والوں کو جغرافی پتا ہوگا, ہسٹری والوں کو ہسٹری کا پتا ہوگا, اور جو صدر کے سب سے بڑا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے اس کو شاید کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, تھوڑا سا پتا ہوگا. لیکن یہ آل ان آل لیڈر تھے, ان کو سب کچھ پتا تھا. اچھا, یہ تو انہوں نے ابھی خط بھیج دیے لوگوں کو. انہوں نے اس کے علاوہ پھر خط بھیجے ہر آرمی کو, جتنے بھی آرمیز انہوں نے روانہ کیے, جتنے بھی بٹالینز روانہ کیے, ان کو بھی خط لکھے. اور اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا یہ ہدایات ہیں آپ کو ابو بکر کی طرف سے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں, ان کے بعد ان کے سکسیسر ہیں, کہ آپ ان لوگوں کو call them back to Islam, call them to come back to Islam, کہ آپ اسلام کی طرف واپس آ جائیں, کیونکہ آپ مرتدین ہیں, آپ واپس آ جائیں. اور پھر ان کو کہا, یہ تو لوگوں کا تھا نا, اب ان کو کہا جو اللہ کی اذان کو, جو کال کو رسپونڈ کرے گا اس سے ایکسیپٹ کر لو. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ منافق ہے تو مت ایکسیپٹ کرو, اس کے دلوں میں جھانک کے دیکھو, سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, انٹینشن اس کی کیا ہے, کیا پتہ ایسی ظاہری طور پہ, یہ سب نہیں کہا. بس اس سے کہا, ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی, جب آپ اذان دیں گے اور اللہ کی دعوت پہ آپ ان کو بلائیں, bring call them to Islam, اگر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ ان سے ایکسیپٹ کر لو, آپ کے سامنے اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ ایکسیپٹ کر لو. اگر وہ رسپونڈ کرتا ہے, یہ بھی سختی سے بتا دیا, you cannot harm him, آپ ان کو نقصان نہیں پہنچ. اگر وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اسلام میں آ گیا ہوں, you cannot harm him, بالکل بھی. مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے, مسلمان کو ہارم نہیں کر سکتا ہے, مسلمان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے. اور پھر ساتھ یہ کہا اللہ جج کرے گا کہ اس نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے. کتنی پیاری بات ہے. ہم تو اب کیا کرتے ہیں, ہر ایک کی نیت پہ شک کرتے ہیں, ہر ایک کی نیت پہ ہمیں شک ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ منافق ہے کہ کیا ہے, یہ بول تو رہا ہے, بول تو رہی ہے, لیکن اس کے دل میں کیا ہے. ہم تو کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دے سکتے. ہم بولتے کیوں ایسے کہ دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں دل میں جھانکنے کی؟ اگر وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اگر وہ منہ سے کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں, you just have to accept it on face value. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا نہیں کہا, انہوں نے کہا آپ سب جو سولجرز ہیں, جو جا رہے ہیں ایز این آرمی, آپ نے کوئی ہیسٹ ڈیسیژن نہیں لینا ہے, آپ نے کوئی عجلت نہیں کرنی ہے, آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی ہے, اور لوگوں کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ کرنے, کیونکہ سولجرز ہیں. آپ کو پتہ ہے جب سولجرز جاتے ہیں, آپ آج کل کی پولیس کو ہی دیکھ لیں, آپ کیا حال ہو رہا ہے, کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں, جو آپ دیکھیں یوٹیوبز پہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں, کس قسم کی ویڈیوز ہیں, بغیر سوچے بغیر سمجھے کسی کے گردن پہ سر پاؤں رکھا جا رہا ہے, کسی کو ادھر سے پکڑا جا رہا ہے, کسی کو مارے چلے جا رہے ہیں. وہی جو پولیس کام کر رہی ہے وہی ہمارے سولجرز بھی کرتے ہیں, ہمارے سولجرز بھی جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, جس کو مرضی جو کر لو. تو یہ ان کو اسپیشل انسٹرکشن تھا کہ آپ ہیسٹی نہیں ہونا, جلد بازی نہیں کرنا, اور کسی کے لیے آپ نے پرابلمز نہیں کریٹ کرنے ہیں. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں بی کیئرفل, اگر کوئی اسٹرینجر آتا ہے, کوئی بھی اجنبی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے ٹاسک فورس میں ایڈمٹ کر لو, میں آپ کے ٹاسک فورس میں داخل ہونا چاہتا ہوں, اس کو اس وقت تک اس ٹاسک فورس میں مت انکلوڈ کرنا جب تک کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں چل جائے وہ کون ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بی کیئرفل, پھوٹ ڈالنے والے لوگ بھی آ سکتے ہیں, مخبر بھی آ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ انفارمنٹس آ جاتے ہیں, وہ ہم سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری کلاس چل رہی ہوتی ہے, کوئی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کون ہمارا ریئل ہے ساتھی ہے اور کون نہیں ہے, تو اس کو اپنی کانفیڈنس کی باتیں جو ہیں, اپنی جو سیکرٹ باتیں ہیں, جو پالیسی کی باتیں, اس کو نہ بتاؤ. تو اس میں یہ بی کیئرفل, یہ نہیں کہا کہ مت ایڈمٹ کرو, لیکن جب تک ایگزیکٹلی جب پتہ چل جائے یہ صحیح بندہ ہے تب اس کو ایڈمٹ کر لو. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ, اب جتنے بندوں نے کہہ دیا کہ ہم اسلام میں ہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسلام میں ہیں, پھر ان کو پولائٹلی ان کے ساتھ ڈیل کرو, جینٹلی ان کے ساتھ ڈیل کرو, ان کو اپنا مرسی دکھاؤ, ان کو اپنی اللہ کی رحمت سے اپنی رحمت بھی ان کو دکھاؤ کہ بھئی ہم رحم کرنے والے ہیں, ہم پولائٹ ہیں, ہم جینٹل ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ جب آپ کیمپنگ کرو, ڈی کیمپنگ کرو, تبھی بھی جہاں بھی جا رہے, جہاں بھی پڑاؤ, اب جنگ میں ایک جگہ پہ تو نہیں ہے, تو ٹریول کر رہے ہیں, تو آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے اپنے فوج والے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ جو پورے گروپس ہیں, اور جن سے آپ ملتے ہیں, ان سب کے ساتھ آپ نے جینٹل رہنا ہے, اور کائنڈلی ان کے ساتھ بات کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی ہے. آج کل تو کیا بن گیا ہے کلچر کہ جب آپ روب جھاڑو گے, آپ بدتمیزی کرو گے, آپ کسی کو پٹ ڈاؤن کرو گے, اس کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہو.
یہ سب نہیں کرنا. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, جینٹلی بات کرنی ہے, پولائٹلی بات. ایون جب فرعون who was the worst person on this globe جب آیا تھا, who has ever walked on the face of the earth, فرعون سے بڑھ کے کون خراب تھا. لیکن جب ان کو کہا گیا قرآن میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے تھے تو ان سے کیا, ان سے نرمی سے بات کرنا. نرمی سے بات کرنا ہمارا اخلاق ہے. ہم نے اس میں سے سیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے. اس اخلاق کو ہم نے درست کرنا ہے, چاہے وہ ہمیں پسند ہو ناپسند ہو. اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نہیں کی ہے, وہ ہمارا دشمن ہے نہیں ہے, بات ہم نے نرمی سے. اپنے اخلاق کو کیوں خراب کرنا ہے, اپنے اخلاق کو خراب نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب شروع ہوئی وہ جو ایک ایک بیٹل ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 میجر تھے, آئی تھنک 3 ہی بتایا تھا, 3 میجر اپوسٹیٹ کے جو اپوسٹیٹس نہیں, جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم پروفٹ ہیں. آپ کو یاد ہے 3 نام بتائے تھے آپ کو. ایک کا نام تھا طلیحہ الاسدی, طلیحہ الاسدی. تو پہلے اس سے ڈیل کرتے ہیں کہ طلیحہ کون تھا. طلیحہ ایک ایسٹرولوجر تھا, یعنی نجومی کہہ لیں یا ماہر فلکیات کہہ لیں, جو کہ بظاہر آؤٹ ورڈلی وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے اسلام کو امبریس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے, اور اس نے کہا اسود نہیں, طلیحہ الاسدی, انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا, میں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بھی جب پتا چلا کہ وہ ابھی ہیں, زندہ ہیں, ابھی فوت نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے اس نے خود ہی پروفٹ ہوڈ کو کلیم کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ کہا تھا, نبوت کی کلیم کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ کہنا شروع کر دیا تھا. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں, پچھلے میں ہی تھا, شاید لاسٹ ویک تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں, اپنی زندگی میں آلریڈی وہاں ایک بٹالین روانہ کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ ڈیل کرو. اور لیکن کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, تو وہ آرمی واپس مدینہ آ گئی. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے, واپس مدینہ آ گئے. جب ان کو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وفات پا گئے, تو وہ واپس مدینہ آ گئے تھے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جب وہ واپس مدینہ آ گئے تو یہ جو طلیحہ تھا, اس کو ایک چانس مل گیا, اس کو اپرچونٹی مل گئی کہ اس نے کیا کیا, اس نے بہت سارے ٹرائبس کو آپس میں جمع کر لیا. کون سے ٹرائبس کو؟ غطفان, حوازن, اسد, عامر اور تائی. یہ جو پھر سے بول دیتی ہوں, غطفان, حوازن, اسد, عامر اور تائی, یہ جو تھے نجد میں تھے, ان سب کو اس نے جمع کر لیا. اب کیا ہوا کہ عدی ابن حاتم, آپ نے نام سنا ہوگا, انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بعد میں پڑھیں گے. عدی ابن حاتم جو ہیں وہ ایک کانورٹ تھے, کرسچینٹی سے وہ کرسچن تھے, فارمر کرسچن تھے, اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور وہ اپنی لیڈر کے, اپنی ٹرائب کے لیڈر بھی تھے, اپنے قبیلے کے لیڈر بھی تھے, سردار بھی تھے. انہوں نے اسپیشلی پرمیشن مانگی. انہوں نے کہا مجھے آپ پرمیشن دیں, اجازت دیں کہ میں جاؤں اور یہ جو تائی ٹرائب ہے, تائی ٹرائب جو ہے, تائی قبیلہ جو ہے, میں ان کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کروں, پرسنلی جا کے ان سے ڈیبیٹ کروں, کیونکہ یہ خود کرسچن تھے نا, اور یہ جو ہیں یہ بھی کرسچنس تھے. انہوں نے کہا میں جاؤں اور ان سے جا کے پہلے بات کروں, جنگ کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. تو ان کو اجازت دی گئی. جب اجازت دی گئی تو وہ گئے. چھوٹے ہی عرصے میں, ود ان اے شارٹ ٹائم, وہ سارے لوگ جو تھے تائی ٹرائب کے, نجد کے, انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. دے کیم بیک ٹو اسلام. پہلے بھی انہوں نے اسلام پروفیس کیا تھا, لیکن بعد میں وہ چلے گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. عدی ابن حاتم نے یہ بھی مینج کیا کہ انہوں نے جا کے, ایک تھا جدیلہ ٹرائب, وہ جدیلہ ٹرائب ایک ایسی ٹرائب تھی جنہوں نے طلیحہ کو جوائن کر لیا تھا. تو ان کے پاس بھی گئے, اور ان سے جب ڈیبیٹ کی تو الحمدللہ جدیلہ ٹرائب کے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے, I mean like came back to Islam, اور طلیحہ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ آ گئے, عدی بن حاتم کے ساتھ. خالد ابن ولید کے بارے میں آپ سب سن چکے ہیں, آپ سب جان چکے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی فتح پانے والے کمانڈر تھے, بہت ہی زیادہ بہترین کمانڈر تھے. آپ کو یاد ہے کہ جنگ غزوہ احد میں کن کی طرف تھے؟ یہ اس وقت کفار کی طرف تھے, لیکن اب یہ مسلمان تھے. اور خالد بن ولید ون آف دا ایسے کمانڈرز تھے کہ جو اپنی آرمی لے کے کہاں گئے, یہ انہوں نے اٹیک کیا ان ایلائز کو, ان لوگوں کو اٹیک کیا جو طلیحہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس نے پروفٹ کلیم کیا تھا, اس کے بھائی کو, اس کے بھائی کی جو فوج تھی, طلیحہ کے بھائی کی فوج کو, اس کو اٹیک کیا.
اچھا طلحہ جو تھا وہ خود آرام سے ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فالس پروفٹ ہے, ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے میرے اوپر وحی آتی ہے, میرے اوپر. آج کل ہمارے آپ نے دیکھا نا, ہمارے کتنے لوگ کہتے ہیں, پیر شیر کہتے ہیں ہمارے پاس وحی آتی ہے اور ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا اور اللہ نے مجھے یہ کہا, فلاں کی طلاق کرا دو, فلاں سے شادی کر لو, یہ سب چیزیں ہمارے پیر جو کہتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح بن کے بیٹھ گیا, اپنے آپ کو پروفٹ بنا کے, پروفٹ کلیم کر کے ایک ٹینٹ میں بیٹھ گیا اور وحی کے انتظار میں. اچھا تھوڑے ہی عرصے میں یہ ہوا, شارٹ پیریڈ میں اگین جو خالد بن, پہلے تو ہاں خالد بن ولید کا جو فوج تھی اس نے اینیمی کو ڈیفیٹ کر دیا. اینیمی کو ڈیفیٹ کر دیا جو کس کی, اینیمی میں کون تھا آپ کو یاد ہے؟ طلحہ کا بھائی تھا. اب یہ ہے کہ طلحہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے میری آرمی, میں تو بیٹھا ہوں ٹینٹ میں آرام سے اور میرا بھائی لڑ رہا ہے, اب اس کو پتا چلا, اب اس نے کیا کیا, وہ ہی مینیج ٹو اسکیپ, وہ بھاگ گیا, چھپ گیا اور آئسولیشن میں کچھ سالوں تک بس غائب ہی ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا ہے. اور جو آرمی ریٹریٹ کر رہی تھی, جو طلحہ کے بھائی کے ساتھ جو آرمی تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ہم دوبارہ سے, ہم ریٹریٹ تو کر گئے, ڈیفیٹ تو ہم ہو گئے, لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم دوبارہ سے ری گروپ کریں گے. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے آپس میں ری گروپ کرنا شروع کر دیا اور کس کو اپنا ایک چیف بنائے, گیس کریں, ایک عورت کو. اس عورت کا نام تھا سلمہ بنتی مالک. یہ امام مالک کی بیٹی نہیں تھی, اچھا یہ سلمہ بنتی مالک, اور ان کو اپنا چیف بنا لیا. اچھا یہ عورت جو ہے سلمہ بنتی مالک, یہ پریویسلی ایسے ہوا تھا پہلے کہ اس کو مسلمان آرمی نے ایک دفعہ پکڑ لیا تھا, کیپچر کر لیا تھا اس کو, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت کیپچر کیا تھا. لیکن بعد میں کیا کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو چھوڑ دیا تھا, لیکن دیکھیں چھوڑنے سے بھی کیا ہوا, چھوڑ کے دوبارہ ری گروپ کر کے آ گئی. تو یہ سلمہ بنت مالک جو ہے, یہ اس نے آرمی کو خود لیڈ کیا, عورت تھی یہ, خود آرمی کو اس نے لیڈ کیا خالد بن ولید کے اگینسٹ. لیکن الحمدللہ وہ ماری گئی, ڈیفیٹ ہو گئی, ماری گئی. حالانکہ اس کے فالوورز جو تھے انہوں نے بہت ٹرائی کیا کہ کسی طرح سلمہ بنت مالک کو بچا لے. چلے وہ بھی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک. خیر, تو بہت سارے لوگ جو ہیں اسی وقت انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. کیوں ایکسیپٹ کیا؟ آن دا اسپاٹ انہوں نے یہ کہا, یہ سوچا کہ طلحہ دیکھو جھوٹا تھا, اگر وہ پروفٹ تھا تو یا پروفٹ ہے تو پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا اس کے ساتھ. تو پھر ان کو یہ ہوا, یہ ان کی اپنی ریڈنگ ہے کہ بھائی اگر ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, حالانکہ پروفٹ کو بھی ڈیفیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان کا یہ اگر ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور یہ تو مطلب وہ جھوٹا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ آن دا اسپاٹ انہوں نے وہ طلحہ کی جو نبوت کو مان رہے تھے فوراً اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے, مطلب واپس وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے, دے ایکسیپٹڈ. اور انٹرسٹنگلی ایک اور بات, طلحہ جو اسکیپ کر گیا تھا, جو میں نے بتایا نا کہیں جا کے چھپ گیا تھا, آئسولیشن میں کہیں ہائبرنیشن میں چلا گیا تھا, اتنے سال بعد, مجھے یاد نہیں کتنے سال بعد, لیکن سیورل ایئرس ہے ہسٹری کی بکس میں, سیورل ایئرس کے بعد وہ واپس آیا, طلحہ خود واپس آیا اور وہ اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور آ کے وہ ایک کمیٹڈ مسلم بن گیا. دیکھیں کیا اللہ کی قدرت ہے. پھر جو ہے طلحہ جو ہے یہی جس نے پہلے نبوت کلیم کی تھی, اس کو تو پتا تھا نا وہ جھوٹا ہے, خود کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, دوسروں کو نہیں پتا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا, وہ مکہ آیا, مکے میں اس نے شاید جو بھی عمرہ کیا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا, اس کے بعد وہ مدینہ گیا. جب وہ مدینہ گیا تو اس نے اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ انفارمیشن ملی کہ طلحہ آئے میں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب اس کو کیا کروں, اس سے مل کے کیا کروں, اس کو جانے دو, بس میں اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. مطلب اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا یا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, بس اللہ نے اس کو گائیڈ کر دیا ہے, اللہ نے اسے ہدایت دی ہے, وہ مسلمان ہو گیا ہے, بس لیٹ ہم گو. What am I going to do with him? میں اس کے ساتھ کیا کروں گا, لیٹ ہم گو. بس اللہ نے اس کو گائیڈ کر دیا, بڑی بات ہے الحمدللہ. لیکن طلحہ کو خود اتنا امبیرسڈ وہ فیل کر رہا تھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاؤں گا کیسے. دیکھیں جس کے اندر ذرا بھی ضمیر ہوتا ہے, وہ جس کے ساتھ غلطی کرتا ہے, جس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, جس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے, اس کے ساتھ پھر اس کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے, وہ مسلمان بن گیا, اب اس کو شرم آ رہی ہے, اس کو کہ میں کس طرح فیس کروں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا ہے. جس کا ضمیر مر جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طلحہ کا اینڈ ہو گیا اور سلمہ کا اینڈ ہو گیا.
اب نیکسٹ کون ہے؟ ڈیلنگ وتھ سجا. سجا کون تھی؟ اگین سجا بنت الحارث. یہ وہ نہیں ہے، زید بن حارث کی کوئی بہن بہن نہیں ہے، لیکن یہ سجا بنت الحارث ہے. یہ بھی ایک کرسچن عورت تھی جو تغلب ٹرائب کی تھی، تغلب قبیلہ تغلب کی تھی. اور کہاں کی تھی؟ عراق کی. میسوپوٹیمیا یا عراق اس وقت میسوپوٹیمیا کہتے تھے، یعنی اب جو عراق ہے. اس نے کہا تھا کہ میں پروفٹ ہوں. یہ سجا جو تھی، سجا بنت الحارث، اس نے بھی یہ کیا تھا، کلیم کیا تھا کہ وہ خود پروفٹ ہے. اور اس نے اپنے ارد گرد 4000 سولجرز کو کلیکٹ کیا، 4000 سولجرز کو کلیکٹ کیا. اور اس نے کہا ہم مدینے پہ اٹیک کریں گے. تو یہ لوگ چلے مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے. کسی کا ویڈیو کھلا ہوا ہے، اگر حجاب نہیں پہنا ہے تو پھر ویڈیو بند کر لیجیے گا. تو یہ اب چلے ہیں مدینے پہ اٹیک کرنے کے لیے. راستے میں ان کو یہ پتا چلا کہ خالد بن ولید جو ہیں، کسی کا ویڈیو کھلا ہوا ہے پلیز بند کیجئے. ارشادہ آپ کا ویڈیو ہے بغیر حجاب کے، آپ دیکھ رہی ہیں، اپنے ویڈیو کو آف کر دیجئے. تو یہ راستے پہ چلی، سوری بیچ میں ڈسٹریکشنز آ جاتے ہیں، سوری. تو وہ اب چلی ہیں مدینے کی طرف، اور ان کو راستے میں یہ پتا چلا کہ خالد بن ولید نے طلیحہ کی بغاوت کو تو کرش کر دیا ہے. تو وہ پھر جب پتا چلا تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، اس نے تو طلیحہ کو ڈیفیٹ دے دیا ہے. اچھا ایک اور تھا مسلمہ، جس کے بارے میں آپ شروع میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلمہ، پھر میں نے کہا بعد میں بتاؤں گی ایکچولی کہ اس کا نام کذاب کیوں تھا. وہ بھی ایک تھا، ایک اور آدمی تھا جس نے کلیم کیا تھا کہ میں پروفٹ ہوں. میں اب دونوں کو اکٹھے جوڑ رہی ہوں نا، سجا کی بات کرتے کرتے مسلمہ پہ کیوں چلی گئی ہوں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ مسلمہ جو تھا اس نے بھی کلیم کیا تھا کہ میں پروفٹ ہوں. اور اس نے کیا کیا، اس نے سجا کے ساتھ کورسپونڈنس شروع کر دی، تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا سجا مسلمہ کے اگینسٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس کو یہ تھریٹ لگانا کہ وہ کہیں میرے اگینسٹ اگر دو آ جائیں گے پروفٹ ہوڈ کلیم کرنے کے لیے تو کیا ہوگا. سجا جو ہے وہ مسلمہ کو اٹیک کرنے جا رہی تھی. شی واز اباؤٹ ٹو اٹیک. لیکن جب دونوں کی کورسپونڈنس ہوئی، آپنے میں دونوں کی میل جول ہوئی، دونوں کی بات چیت ہوئی، ملے نہیں ہے لیکن بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت کورسپونڈنس کیسی ہوتی تھی؟ ایک آدمی کو بھیجا جاتا تھا یا 2 آدمی کو بھیجا جاتا تھا، وہ جا کے خط ڈلیور کرتے تھے، وہ آ کے یا پیغام دیتے تھے، پھر وہ آ کے واپس بتاتے تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں لیکن دونوں پروفٹ ہوڈ بھی کلیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلے ہم ٹیم ہو جاتے ہیں، ہم آپس میں اتحادی ہو جاتے ہیں، ہم آپس میں مل جاتے ہیں. انہوں نے یہ کیا انہوں نے آپس میں انہوں نے کہا لیٹ اس گیٹ میرڈ. جب ہم دونوں شادی کر لیں گے تو ہماری پاور بھی بڑھ جائے گی اور ہم دونوں ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو یہ نہیں فرق پڑے گا کہ کون پروفٹ ہے کون نہیں پروفٹ ہے، دونوں ہی آگے بڑھیں گے اور دونوں مسلمانوں کے اگینسٹ جائیں گے. اب انٹرسٹنگلی ایک بات آپ سنیں، اس کا مہر کیا تھا؟ گیس کریں، آپ لوگ گیس بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مہر یہ تھا کہ مسلمہ، چونکہ مسلمہ بھی بھئی یا پیر ہے یا نبی ہے، جو بھی ہے نعوذ باللہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ فجر اور عشاء کی نمازیں ایگزیمپٹ کر دیں. یعنی آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کو تو یہ پاور ہے نا. جس طرح آج کل کے پیر کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کے جو میں نے خود دیکھا ہے، نورین آپ کو کنفرم کریں گی کہ ہماری کلاس میں جو نورین ہے تو وہ ان کی امی واچ کر رہی تھی ایک دفعہ پاکستان میں، ایک مینار پاکستان کے پاس بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا، سب لوگ بیٹھے ہیں اور سب لوگ جلسے میں ہیں. اس میں طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ آ کے اور وہ اپنا پریزنٹ کر رہے ہیں، کوئی اسپیچ دے رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، اب روکیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا، میں آپ سب کی طرف سے پڑھ کے آیا ہوں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ جو پیر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ حجاب چھوڑ دو، آپ نماز یہ چھوڑ دو، خیر کوئی بات نہیں، بس مجھے فالو کرو، جب مجھے فالو کریں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، بخشائش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس نے یہ کہا کہ میرا مہر آپ یہ رکھیں کہ میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مجھے ایگزیمپٹ کر دیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. مطلب آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی مہر، ہمارا مہر ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے، لیکن ان کا مہر ایسا ہو سکتا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب دونوں یونائٹ ہو گئے. لیکن پھر کیا ہوا، جب سجا اس کی اور خالد بن ولید کی آرمی کا ٹکراؤ ہوا تو یہ سجا اور یہ جو مسلمہ تھے اتنی بری طرح سے ان کو ڈیفیٹ ہوئی کہ
मुश्किल से बमुश्किल वो जंग के मैदान से भागी है। और फिर उसने क्या किया, जितनी उसकी जिंदगी बाकी थी उसने एनोनिमिटी में गुजारी, यानी बिल्कुल खामोशी से कहीं जाके रह गई, और उसके पास जीरो सपोर्टर्स थे, जीरो सपोर्टर्स, कोई भी उसका सपोर्टर नहीं था, अकेली जाके समझो कि गोशा नशीन हो गई जहां भी। तो ये इनका किस्सा खत्म हो गया, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही खस कम जहां पाक, ये भी चले गए। लेकिन अभी मुसैलिमा का अभी खत्म नहीं हुआ है शायद किस्सा, अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो अब आए बहरीन में। बहरीन की क्या हुआ कि वहां पर एक मुंजिर इब्न सावा, मुंजिर इब्न सावा वो लीडर ऑफ बहरीन थे, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खत भेजा था, आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले सबको खत भेजा था, तमाम बड़े बड़े कबाइल जो हैं, तमाम जो यमन में और बहरीन में और ओमान में और जहाँ भी लोग थे सबको, रूमियों को, फारसियों को, सबको भेजा था। उन्होंने जो खत भेजा था लोगों को, तो उसी वक्त उस खत के जवाब में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के जवाब में मुंजिर इब्न सावा जो हैं उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लीडर बना दिया था उस रीजन के ऊपर, बहरीन की रीजन के ऊपर उसको लीडर अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, थोड़े अरसे में, फौरन ही थोड़े अरसे में मुंजिर इब्न सवा भी वफात पा गए। तो अब क्या हुआ, बहरीन के पास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक समझे साया था वो भी खत्म हो गया, और जो उन्होंने लीडर अपॉइंट किया था वो भी चले गए। तो इसलिए बहरीन ने दो लीडर्स को एट द सेम टाइम लूज किया, फिजिकली भी, और उन्होंने एक्चुअली भी, एक उनका रिलीजियस लीडर था और एक उनका पॉलिटिकल लीडर था। रिलीजियस लीडर कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पॉलिटिकल लीडर उस वक्त कौन थे, उस वक्त यही थे जो मुंजिर इब्न सावा। इसका नतीजा क्या हुआ, जब उनके दोनों लीडर्स चले गए तो उसमें जो दोनों ट्राइब्स थे, वहां पर दो ट्राइब्स थे, अब्दुल कैस और बनु बकर, अब्दुल कैस और बनु बकर, ये दोनों ट्राइब्स जो है इन्होंने बगावत कर ली, इन्होंने अपनी इर्तिदाद क्या, उस अपोस्टेसी को अनाउंस कर दिया कि अब हम इस्लाम से निकल गए हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया था, वो ये समझते थे, उन्होंने अज्यूम किया था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रू प्रॉफिट थे, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने खुद से आइडिया बनाई थी, कि उन्होंने खुद से आइडिया ये बनाई थी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रू प्रॉफिट थे तो वो उनको मौत ना आती, he would have stayed alive। ये उनकी अपनी ख्याल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद बशर थे, लेकिन अल्लाह तो नहीं थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, उनको एक दिन जाना था। तो जारूद हैं, उनके एक जारूद थे जो उनके एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे, जो अब्दुल कैस ट्राइब के थे। उन्होंने पहले मदीना में अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट किया था, और वो इस्लाम पे फर्म थे, जारूद, याद रखें। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और बिठाया, वो इन्फ्लुएंस थे काफी, मतलब उन लोग उनकी बात सुनते थे, उनको बुलाया और उनको बिठाया और उनसे डिबेट की। देखिए डिबेट से बहुत चीजें हल हो जाती हैं, लड़ना भड़ना जरूरी नहीं होता है। उन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी आए थे, उन्होंने कहा बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे आए थे। फिर उन्होंने पूछा क्या वो नबी जिंदा रहे या वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह फौत हो गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो फौत हो गए थे। ये बात उनकी समझ में आ गई कि बहुत क्लियरली कि नबी आते हैं, नबी चले जाते हैं, नबी हमेशा रहने के लिए नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी पीरियड में ये छोटी सी डिबेट्स हुई और सब एक दूसरे से बात करने लगे, और इस डिस्कशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा अब्दुल कैस कबीला जो है वो वापस इस्लाम में दाखिल हो गया, और उनको वो पशेमान भी थे कि हम कितने जाहिल थे, हम ऐसी बात क्यों सोच रहे थे। यही मैंने अभी आपको बताया कि जिसके दिल में जरा सा भी एहसास है, उसके दिल में ज़मीर उसका जिंदा है, तो वो ये जरूर पछतावा फील करेगा, रिग्रेट फील करेगा, कि सॉरी फील करेगा कि हम कितने जाहिल हो गए, हमने जहालत में क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैंने आपको दो ट्राइब्स का बताया था, एक अब्दुल कैस और दूसरा बनु बकर। बनु बकर जो है वो इतने इजीली मुसलमान नहीं हुए, वो इतने फॉर्चुनेट नहीं थे, उन्होंने सेम लेसन को सीखा लेकिन मुश्किल से सीखा। वो कहते हैं ना, यू लर्न द हार्ड वे, यू लर्न द लेसन द हार्ड वे, इस तरह उन्होंने किया। तो जो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो आर्मी भेजी थी बहरीन में, उन्होंने क्या किया, वो जब आए उन्होंने अब्दुल कैस ट्राइब के साथ अलायंस कर ली। अब आपको बताया था ना, अब्दुल कैस अब वापस मुसलमान हो गए, ठीक है। अब अब्दुल कैस ट्राइब के साथ अबू बकर की जो नई फौज आई, उन्होंने आपस में उसके साथ अलायंस कर ली, अब ये ज्यादा लोग हो गए, और छोटे छोटे और भी जितने मुस्लिम ग्रुप्स थे सराउंडिंग एरियाज में से, उन्होंने भी
ساتھ ہاتھ جوڑا، لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو اور اپوسٹیٹ گروپس تھے انہوں نے بنو بکر کے ساتھ الائنس کر لی. تو اب کیا ہوا، یہ بھی بڑی فوج بن رہی ہے، وہ بھی بڑی فوج بن رہی ہے. اب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی. یہ جنگ کیسی تھی؟ یہ بھی خندقوں کی جنگ تھی، آپ سمجھ لیں، اور 1 مہینہ تک یہ جنگ رہی. اس میں اس کو بھی کہتے ہیں ٹرینچ وارفیئر، یعنی خندقوں کی ایک بیٹل تھی اور 1 مہینے تک رہی. اچھا اب اس میں کیا ہوا، انٹرسٹنگ بات، ہر رات جس طرح آرمی والے نارملی کرتے ہیں، I'm not saying each and every person does it, but آرمی والے نارملی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جا کے اپنے ٹرینچ میں ریٹریٹ کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، آرمی کے اپنے مخبروں کو بھیجا جاتا ہے جا کے اینیمی کی آرمی کو دیکھ کر آؤ. تو ایسا ہوا کہ ایک رات کو جو ہمارے مسلم سپائز تھے وہ لوگ گئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جو اپوسٹیٹس کی جو آرمی ہے وہ آرمی جو ہے وہ اس وقت ڈرنک ہے، وہ پارٹینگ کر رہے ہیں اور وہ ڈرنک ہے، جو کہ آرمی والے، ہمارے آرمی والے بھی، مسلمان آرمی والے بھی کرتے ہیں اور باقی بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرنک ہیں اور وہ پارٹینگ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اچھا وقت ہے، ان کو اٹیک کر لو. انہوں نے ان کو اٹیک کیا اس رات کو. اٹیک کے وہ مزے کر رہے تھے، آرام سے ڈرنک اور وہ تھے، اور اس کو کیا کیا انہوں نے اٹیک کیا، اور اس طرح وہ آرمی ڈیفیٹ ہو گئی اور وہ بھاگ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ بھاگ گئی. تو اس میں ان کے بہت سارے امپورٹنٹ لیڈرز جو تھے وہ بھی مر بھی گئے اور کیپچر بھی ہو گئے. اب جب ان کی آرمی ڈیفیٹ ہو گئی اور سب پیچھے چلے گئے، اب جو پورا بحرین کے جو لوگ تھے وہ سب کے ساتھ چھوٹے سے عرصے میں الحمدللہ سبحان اللہ وہ سب کے سب جو ہیں اسلام میں واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا، دے ریٹرن ٹو اسلام ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم. یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کا کرنا ہے کہ جو آ رہے تھے لڑنے کے لیے، جنہوں نے فوجیں اپنی تیار کر لی، وہ سب کے سب اب مسلمان ہو گئے. اب آپ حساب لگائیں کتنے لوگ اب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، دے کمنگ بیک ٹو اسلام. نیکسٹ باری کس کی ہے؟ عمان کی. عمان کے لوگ جو ہیں اگین انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں کو ان کا انچارج بنایا تھا اس ایریا کا، یعنی عمان کے علاقے کا. اچھا ایک بندہ ایسا تھا جس کا نام تھا، یہ 2 بھائیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ایک بندہ ایسا تھا جس کا نام تھا لقیت. وہ ان لوگوں کا پہلے سے رائیول تھا، پہلے سے ان کی دشمنی تھی. یہ لوگ اسلام ایکسیپٹ کیا، اس کے پہلے سے ان کی دشمنی تھی. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، لقیت نے بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. مطلب دیکھیں کتنے لوگوں نے پروفیٹہڈ کلیم کیا. وہ لقیت نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے ان دونوں بھائیوں کو ڈیفیٹ کر دیا، اوور تھرو کر دیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ جتنے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے اپنے راستے سے، اپنے علاقے سے نکال دیا. تو دیکھیں وہ جو 2 بھائی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا لیڈرز، ان کو بھی مار ڈالا، وہ تو شہید ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے، ان کو مارا نہیں لیکن ان کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا، ملک بدر کر دیا، جو بھی کر دیا. اس پہ کیا ہوا کہ 3 مسلم آرمیز جو ہیں، 3 مسلم فوجیں جو ہیں، بٹالینز جو ہیں، وہ وہاں پر آ گئے، اور وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، جو وہاں کے جو اسلام پہ فرم لوگ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ٹیم اپ کر لیا. 3 مسلم آرمیز آئے، اور جو عمان کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، جو لیڈرز تھے، جو اب تک اسلام پہ فرم تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ٹیم اپ کر لیا. اب لوگ بڑھ گئے پھر، تو تھوڑا عرصہ وہ بیٹل رہا، لیکن شارٹ پیریڈ میں عمان کے تمام لوگ الحمدللہ واپس اسلام میں داخل ہو گئے. دیکھیں کتنا الحمدللہ آستے 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 آپ نے دیکھا ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، واپس اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اب چلتے ہیں یمن کی طرف. ہم جان ہی رہے ہیں، کوئی ہماری اس وقت کوئی وہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، آپ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہی کہتے ہیں نا، لفظ یہ یوز کرتے ہیں نا کہ آپ پھرو دنیا میں. وہ پھرنے کا مطلب ضروری نہیں کہ ہم جا کے یمن بھی دیکھیں، عمان بھی دیکھیں، بحرین بھی دیکھیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ دیکھو کہ وہاں کیا ہوا تھا ہسٹری میں اور اب کیا ہے. تو یمن میں یہ تھا کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے نا خسرو ہوتے تھے. تو وہ خسرو پرویز ایک تھے جو کہ وہاں خسرو کس کے تھے؟ پرشین لوگوں کے تھے. لیکن جو پرشین گورنر تھا خسرو پرویز نے اپوائنٹ کیا تھا، اس کا نام تھا بازان. وہ بازان جو تھا وہ اس وقت یمن میں گورنر تھا. اب یمن تو آپ کو پتا ہے نا فارسی نہیں ہے، فارس نہیں ہے، یمن تو عرب علاقہ ہے، لیکن وہاں پر جو گورنر تھا وہ خسرو نے اس کو وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا، اس کا نام تھا بازان. اور وہ جو ہے اس نے
ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ द रीजन, ठीक है ना। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे, ये मैंने कुछ गलत बात की, आप ठहरे एक मिनट। बाजान जो था वो पर्शियन गवर्नर था, अपॉइंटमेंट बाय खुसरो परवेज, ठीक है, टू रूल यमन। उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ठीक है। अच्छा ठीक है, खुसरो ने उसको अपॉइंट किया था एज गवर्नर, ठीक है। उसके बाद फिर उसने चूंकि इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी को गवर्नर बना दिया, मतलब कंटिन्यू किया कि आप ही गवर्नर बने। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो जो है बाजान, उसकी भी डेथ हो गई। देखिए 2 दफा हुआ, इसकी भी पहले भी एक की डेथ, इसकी भी डेथ हो गई। तो अब जो हुआ कि अब जो पर्शियन और अरब मुस्लिम्स जो हैं वो इंचार्ज हो गए यमन के ऊपर। अंटिल कब तक वो थे, जब तक असवद अल अंसी, मैंने आपको शुरू में इसका नाम बताया था, असवद अल अंसी, उसने नबूवत क्लेम किया। जब उसने नबूवत क्लेम किया तो उन लोगों ने मिलके मुसलमानों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दी, बगावत कर दी, ठीक है ना। उसने बहुत सारे मुसलमान लीडर्स को मार दिया और उसने यमन को ऑलमोस्ट यमन को कब्जा कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, वो उस वक्त हयात थे। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने एक मैसेज भेजा पर्शियन मुस्लिम्स को और उनसे कहा कि आप इनसे लड़ें, इस असवद अल अंसी से लड़ें और आप जस्ट गेट रिड ऑफ हिम, समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले दे कुड गेट रिड ऑफ हिम और उन्होंने यमन को वापस ले लिया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो असवद अल अंसी के जो डिफीटेड आर्मीज थे ना, वो दोबारा से, आपने देखा उनको किस तरह दोबारा से, देखिए शैतान हर वक्त एक्टिव होता है, शैतान अपना काम कभी भी नहीं छोड़ता है, आखिरी दम तक, आपकी मौत तक वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। उसने फिर क्या किया, उन लोगों को, उनको आपस में मिला दिया कि आप, हम तो डिफीट पा चुके हैं, लेकिन आपने ये करना है कि आपने सबने इकट्ठे हो जाना है। अब वो सब इकट्ठे हो गए और वो आ गए और उन्होंने डिफीटेड आर्मीज थे जो असवद अल अंसी के थे, उन्होंने चंद सिटीज को कैप्चर कर लिया, ठीक है, चंद सिटीज को कैप्चर कर लिया यमन के। अब उनको क्या था, वो ये कह रहे थे कि हम किसी तरह पर्शियन मुस्लिम्स को खत्म कर दें, क्योंकि पर्शियन मुस्लिम्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अथॉरिटी दी है। अब वो कहते थे नहीं, इनको तो हम हटा दें। लेकिन नबी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया कि उन्होंने उन पर्शियन मुस्लिम्स को दोबारा से अथॉरिटी दे दी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अबू बकर ने एग्जैक्टली उसी चीज को रिपीट किया। वही अथॉरिटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी पर्शियन मुस्लिम्स को, वही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा उनकी अथॉरिटी को रिन्यू कर दिया। और उधर क्या हुआ कि उधर कौन था गवर्नर, फायरोज कहते हैं, फायरोज, वो गवर्नर था वहां का। उसने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत भेजा कि आप हमें प्लीज हेल्प भेजें, मतलब आर्मी भेजें हमारे लिए ताकि हम इनसे लड़ सकें। अब ये फायरोज कौन है, ये पर्शियन मुस्लिम्स हैं, और इनसे कहा कि वो जो असवद अल अंसी की जो डिफीटेड आर्मी थी जो इकट्ठे हो गई है, उनके साथ हमें लड़ने के लिए आर्मी भेजें। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आर्मी भिजवा नहीं सके। क्यों नहीं भिजवा सके, क्योंकि अब ये बहुत दूर है। आप सोचिए कि ये अब कहाँ पहुंचे में, दूर, और जहाँ पर पर्शियन मुस्लिम्स थे, और ये लोग कहाँ पर थे, मदीने में थे। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो आर्मी पहुंचेगी नहीं। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उसी तरीके पर चल के अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, जो यमन के मुसलमान थे उनको उन्होंने खत लिखे। उन्होंने कहा कि आप इन पर्शियन मुस्लिम्स की मदद करें, और जो इनको अपोज कर रहे हैं और जो जिन्होंने इनको सराउंड कर लिया है, आप प्लीज उनके अगेंस्ट फायरोज की मदद करें, जो आपका गवर्नर है। लिसन टू फायरोज एंड फाइट विद हिम, तमाम लोगों को। और उन्होंने कहा कि मैंने फायरोज को जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गवर्नर बनाया था, मैं भी उसको गवर्नर अपॉइंट करता हूँ। मैंने उसको गवर्नर अपॉइंट किया और आप लोग जो हैं उसकी मदद करें और उसके साथ दुश्मनों के साथ लड़ें। अब उनके पास क्या हुआ, उन मुसलमानों के पास भी और फायरूज के पास भी बैकिंग मिल गई ना, खलीफा का हुक्म आ गया। जब खलीफा ने कह दिया, उन्होंने फिर क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यमन का जो कैपिटल है सना को दोबारा हासिल कर लिया, फतह कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए कैसी कैसी चीजें हुई। अबू बकर ने जो आर्मीज भेजे थे
اس میں سے ایک آرمی جو ہے اس کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ گیس کریں. اکرما. اکرما کون تھے؟ ابو جہل کا بیٹا. ابو جہل کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے. ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان تھا اور کافی پہلے سے مسلمان ہوا تھا. اس کو ابو بکر نے آرمی کا کمانڈر، آرمی کا لیڈر بنا کے بھیجا. وہ آ گیا یہاں پر اور اس نے کیا اکرمہ ابن ابو جہل جو ہیں وہ اس ایریا میں آئے اور انہوں نے دو ان کے جو ریبیلس کے جو لیڈرز تھے، ریبیلین لیڈرز جو تھے، ان کو کیپچر کر لیا، ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا. وہ دو کون تھے؟ عمر اور قیس. عمر اور قیس یہ دو جو ہیں ان کے لیڈرز تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرنڈر کر دیا اور ان کو باندھ کے مدینہ لے گئے. یہ لوگ they were tied up، ان کو باندھ کے ان کو مدینہ لے کر چلے گئے. اب یہ دو عمر اور قیس جو ہیں جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تھوڑے غصے ہوئے، ان پہ غصے ہوئے اور ان کو یہ کہا کہ تم لوگوں کے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہیوملیٹنگ نہیں ہے، یہ ڈسگریس نہیں ہے، یہ ذلت نہیں ہے کہ تم ہر وقت کیپٹیو ہو جاتے ہو، ہر وقت تم لوگ قید میں آ جاتے ہو، تم لوگ غلط کام کرتے ہو. مطلب ان کو بول دیا، لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو تھریٹ تو ختم ہو گئی نا، اب تو کوئی ان کی طرف سے خطرہ نہیں ہے، اب وہ آ گئے ہیں، اب وہ ہمارے قیدی ہیں، تو چلو میں ان کے ساتھ وہی کروں جو کرنا چاہیے. تو وہ جینٹل ہو گئے، کائنڈ ہو گئے. بائی نیچر تو وہ کائنڈ تھے، جینٹل تھے، لیکن غصہ تو آتا ہے نا کہ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے ہٹ، جو اسلام سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. انہوں نے پھر کہا، آرام سے جینٹلی کہا، پولائٹلی کہا کہ اگر تم اس ریلیجن کو سپورٹ کر رہے ہو، اگر تم اسلام میں صحیح طور پہ واپس آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس میں درجہ اونچا دے گا. اللہ ول ریز یور اسٹیٹس. تو اللہ ول ریز یو ان اسٹیٹس یعنی آپ کا درجہ بلند کرے گا. ان دونوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ سزا نہیں دی، منہ سے بولنا شروع کیا لیکن سزا نہیں دی، انہوں نے فوراً معافی مانگی، اپولوجائز کیا، ریپینٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو جانے دیا کہ اب آپ جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حکمت سے کام لیا. ان کو غصہ آیا تھا، انہوں نے غصے میں ڈیسیژن نہیں لی، انہوں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور انہوں نے یہ کیا. اور یہ ایک دیکھیں چھوٹا چھوٹا جیسچر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ریبیلز جنہوں نے آئے تھے، جو بالکل بغاوت پہ تلے ہوئے تھے، باغی تھے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہے، رحم ہی رحم ہے، تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ وہ اسلام کیسا ریلیجن ہے کہ وہ لوگ پھر اسلام میں داخل بھی ہوئے اور شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے توبہ بھی کی اور معافی بھی مانگی. اب وہ آ گیا جو میں نے کہا اس کا بعد میں ڈیٹیل اور آئے گی. یاد ہے آپ کو کہ یہ مسلمہ کی میں نے بات کی تھی، کہ 2-3 دفعہ بات کر چکی ہوں. وہ مسلمہ جو تھے، وہ مسلمہ جو تھا اس کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ حنیفہ. یہ امام ابو حنیفہ کا قبیلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی مسلمہ یہ ٹرائب آف حنیفہ کے تھے. اس کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ہم کو بیکورڈز جانا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں ذرا پیچھے جا کے بتاؤں ورنہ ہسٹری کیسے پتا چلے گی. مصباح کا بھی اسپیشل یہی تھا، انہوں نے مجھے ایک اسپیشل کامنٹ بھیجا کہ یہ جو آپ پیچھے سے لنک کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس سے ہم کو بہت نالج ملتی ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہے. تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پتا چلا مسلمہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اس نے اپنے آپ کی اپنی نبوت کو ڈکلیئر کر دیا. اس نے کہا میں پروفٹ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور میں پروفٹ ہوں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا. جرأت بھی دیکھیں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے کہ since we are both prophets، چونکہ ہم دونوں پروفٹ ہیں، ہم دونوں نبی ہیں، ہم دونوں کو عربیہ کو ہاف شیئر کر لینا چاہیے. جرأت دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری. تو کہنے لگا کہ چونکہ ہم دونوں نبی ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم عربیہ کو آدھا آدھا کر لیں، آدھا میرا آدھا آپ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسپونڈ کیا ان دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام سے، دا کمپیشنیٹ اینڈ دا مرسیفل، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پھر آگے کیا لکھا. یہی تو میں آپ کو شروع سے کہہ رہی تھی کہ کیا لکھا. فرام محمد دا میسنجر آف اللہ، یعنی اللہ کا جو میں رسول ہوں، اللہ کا جو میں میسنجر ہوں، محمد، میری طرف سے میں یہ تمہیں لکھ رہا ہوں جو مسلمہ دا لائر، مسلمہ دا کذاب، ان کا نام کیا تھا؟ الکذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لکھ دیا الکذاب. الکذاب کون ہوتا ہے؟
झूठ बोलने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला होता है काजिब, ये झूठ बोलता है, ये काजिब है। अल कज़ाब कौन होता है? जो हैबिचुअल लायर होता है, परपेचुअल लायर होता है, वो झूठ ही झूठ बोलता है, मुबालगा का सीगा है कि वो बहुत बड़ा लायर है। अल कज़ाब, जैसे हम कहते हैं ना अर रहमान अर रहीम, द मोस्ट, ये भी अल कज़ाब, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला। और फिर उसके बाद क्या लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पीस बी अपॉन द वन हु फॉलोज गाइडेंस, यानी जो हिदायत को फॉलो करता है, जो अल्लाह की हिदायत को फॉलो करता है, उसके ऊपर सलामती है। ये नहीं कहा कि सलाम तुम पे है, ये नहीं कहा, सलामती उस पे है जो अल्लाह की गाइडेंस को फॉलो। अल्फाज के चुनाव देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना यूनिवर्सिटी गए, ना कहीं हार्वर्ड पे गए, ना उन्होंने कोई ऐसी चीजें सीखी जो लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करती हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज आप में डालती, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। लेकिन ये उनके अल्फाज का चुनाव देखिए, उस बंदे पे पीस जो अल्लाह की हिदायत को फॉलो करता है। फिर उसके बाद कहते हैं आफ्टर दैट द अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी ये जो ये वो है ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्थ, समझ लें कि उसका एक शॉर्ट वर्जन है कि ये जो जमीन है, ये अर्थ है, ये अल्लाह को बिलोंग करती है। और फिर आगे कहा he gives power to whomsoever he wills amongst his servants, कि वो उन लोगों को पावर देता है अल्लाह ताला मैं यशाउ, जिसको अल्लाह चाहता है, among his servants, among his min इबादी, ठीक है ना, जो उनके इबादा सर्वेंट्स हैं, जो स्लेव्स हैं, अल्लाह खुद पावर देता है, अल्लाह खुद उसको चूज करता है। और फिर इतना सा लिखा द राइचियस शैल हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड, जो साले लोग हैं, जो राइचियस लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा उनके लिए अजर है। और फिर किसको भेजा? इक्रमा को भेजा मुसैलिमा के पास। कहाँ पर? मुसैलिमा कहाँ पर था? यमामा में। शुरू में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि तीन जो मेन बताए थे, तीन बड़े बड़े जिन्होंने नबूवत क्लेम की थी, उसमें मुसैलिमा अस्वद अल अंसी का नाम था और पहले का, और ये तीसरा मुसैलिमा का नाम था। मुसैलिमा यमामा में था और उसके बाद इक्रमा जो अबू जहल का बेटा था वो आया और उसने आके यमामा पे, अब देखिए यहाँ भी क्या चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया ना कि हमें विजडम होना चाहिए कि हम कब अटैक करें। अबू बकर ने एक तो इक्रमा को भेजा था और एक आर्मी भेजी थी जो इक्रमा को ज्वाइन करे ताकि दोनों मिलके एक बड़ी आर्मी बने और वो यमामा में मुसैलमा द कज़्ज़ाब को वो जाके अटैक करें। लेकिन इक्रमा जो है वो जोश में था, उसने वेट ही नहीं किया कि वो दूसरी आर्मी ज्वाइन करे और उसने अटैक कर दिया विदाउट वेटिंग। उसने यमामा जाके और मुसलमा की लोगों पे अटैक कर दिया। क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? मुसलमान आर्मी डिफीट हो गई। जब मुसलमान आर्मी डिफीट हो गई, जब वो हार गए, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा, इक्रमा को खत लिखा, सन ऑफ इक्रमा, यानी इक्रमा की माँ के बेटे, ठीक है ना। ये एक तरीका है अरबों में बोलने का कि डायरेक्टली मैं तुमसे इस वक्त बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ फलां के बेटे, ये मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं तुमसे बात करूं कि तुमने क्यों ऐसा किया, लेकिन दैट्स इट। बाद में फिर और सब चीजें ठीक है। फिर ये भी कहा, डू नॉट लेट मी सी यू, मुझे मौका नहीं दो कि मैं तुम्हें देखूं, एंड आई डू नॉट वांट यू टू सी मी इन दिस स्टेट ऑफ डिफीट। ये जो हमारी इस वक्त हार की हालत है, जो हम शिकस्त खा चुके हैं, इस शिकस्त शुदा कंडीशन में ना मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देखो और ना मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें देखूं। सो डू नॉट कम बैक, वापस मत आना अभी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कहा, वापस मत आना। क्योंकि और क्या एक वजह भी बताई, वापस इसलिए मत आना कि लोगों का मोरल डाउन नहीं हो जाए, लोग वीक नहीं हो जाएं, हमारी जो लोगों की डिटर्मिनेशन है, वो उनका रिजॉल्व जो है, उनका जो अज़म है, उनका जो सब है, वो कमजोर ना हो जाए। तो इसलिए अभी वापस नहीं आना। और आप कहाँ करें? आप ऐसे करें कि ओमान की तरफ जाएं और ओमान से फिर यमन की तरफ जाएं, ओमान पे जाएं और ओमान से यमन की तरफ जाएं। इक्रमा को फिर यमन की तरफ भेज दिया गया और उनके पीछे उनको रिप्लेस किसने किया? खालिद बिन वलीद ने। खालिद बिन वलीद अब कमांडर बन के मुसैलमा को डिफीट करने के लिए, मतलब उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए खालिद बिन वलीद रवाना हो गए। कितने फौजी थे उनके साथ, कितने लोग थे, मतलब कितनी आर्मी थी उनकी? 13,000 लोगों को लेके और वो रवाना हुए मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन मुसैलमा की आर्मी कितनी थी? 40,000 सोल्जर्स, 13,000 वर्सेस 40,000। और वो किस तरह बाउंड थे?
اس طرح باؤنڈ تھے کہ وہ ان کی ٹرائبل پرائڈ تھی. جو اس جیسے اب قبیلہ ہے, اب میرے قبیلے میں کچھ ہو جائے تو میں اپنے قبیلے کا ساتھ دوں گی. اب اس کو پتا بھی ہے کہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی, یہ نہیں سوچوں گی. اور یا ہماری ذات ہوگی, اگر میں کہوں گی بھائی میں میمن ہوں, میں نے تو میمنوں کا ساتھ دینا ہے, میں نے تو کسی اور کا ساتھ نہیں دینا ہے. پٹھان ہے کہے گا میں نے پٹھان کا سائڈ دینا ہے, پنجابی ہو کہے گا پنجابی کا سائڈ. جو ٹرائبل افیلیشنز ہوتے ہیں, جو ایتھنک افیلیشنز ہوتے ہیں, اور جو پرائڈ ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی کامن گول نہیں ہوتا ہے, ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں. تو وہ سارے ٹرائبل پرائڈ کی وجہ سے 40,000 سولجرز کس کے پاس تھے؟ مسلمہ کے پاس تھے. اور خالد بن ولید کے پاس 13,000. خالد بن ولید چل پڑے اور یمامہ کی طرف گئے. مسلمہ نے یہ کیا کہ اپنے ٹروپس کو لے کے 40,000 ٹروپس کو لے کے وہ اپنے شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے باہر تو نہیں نکلے سمجھے, ایٹ دا گیٹ. سٹیز جو ہیں اس وقت زیادہ تر وہ گیٹڈ ہوتی تھی, والڈ ہوتی تھی, وہ اپنے سٹی کے گیٹ تک آئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. کیمپنگ وہاں پر انہوں نے کر لی, اور وہاں پر انہوں نے سمجھ لے کہ وہاں پر ایک گارڈن سا تھا, اور اس گارڈن کے ارد گرد سمجھے گیٹ تھا. آپ اپنے پکچر میں لائیں, جیسے آج کل ہمارے اسٹیڈیمز ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, ارد گرد پورا وال ہوتا ہے, ایک گیٹ ہوتا ہے انٹر ہونے کا, اور پھر اندر لوگ جمع ہوتے ہیں, نمازیں بھی ہوتی ہیں, گیمز بھی ہوتی ہیں, سب تھوڑا سا وہ دماغ میں لے آئے. اس طرح کی کوئی جگہ تھی جہاں مسلمہ آیا اپنے ٹروپس کو لے کے, اور انہوں نے کیمپ کیا فورٹیفائڈ گارڈن کے اندر, اور وہ جو سٹی تھا اس کے گیٹ پہ. ٹھیک ہے نا, زبردست لڑائی ہوئی, فیئرس فائٹنگ ٹک پلیس, بہت زبردست لڑائی ہوئی. وہ فورٹیفائڈ اندر سے کر رہے تھے, یہ باہر سے کر رہے تھے. اور یہ ہوا کہ اس میں جو باغیوں کی جو آرمی تھی, جو مسلمہ کی آرمی تھی, ایون خالد بن ولید کے کیمپ تک پہنچ گئے, ان کے ٹینٹ تک پہنچ گئے, اور آلموسٹ ان کی بیوی کو کڈنیپ کر لیا, آلموسٹ کڈنیپڈ ہز وائف, وہاں تک پہنچ گئے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو کیا, پانسا پلٹا. The tide turned, پانسا پلٹا, اور کیا ہوا, مسلمہ کے جو فورس, یہ اللہ کا کرنا ہے, مسلمہ کے جو, وہ مسلمہ ہے, یہ مسلمان ہے, مسلمہ کے جو فورسز ہیں وہ ریٹریٹ کرنا شروع ہو گئے. وہ گیٹ پہ تھے نا, وہ ریٹریٹ کرنے لگے, اور وہ گارڈن کے اندر آ گئے, اور جس طرح وہ جو گیٹ کے اندر آ گئے, سمجھے کہ وہ اسٹیڈیم میں آ گئے, اور انہوں نے گیٹ کو بند کر دیا. مسلمان آرمی نے کیا کیا, انہوں نے یہ مینیج کیا کہ وہ اس گارڈن کو, جس کو گارڈن کو آپ کیا کہتے ہیں, اب آپ یہ مجھے بتائیں ایک بات, کہ ایک گارڈن ہے, ایک اسٹیڈیم ہے, اس اسٹیڈیم فورٹیفائڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پورا ارد گرد گیٹ ہے اس کا, اور ارد گرد دیواریں اور گیٹ ہے, اور گیٹ بند ہے, اور اس کے اندر لوگ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں, پورے کے پورے ایک فوج کے لوگ ہیں, دشمن ہے وہ آپ کے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ گارڈن آف ڈیتھ, گارڈن آف ڈیتھ, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا, وہ جنگی میدان جنگ جو ہے وہ بن گیا. لیکن مسلم آرمی جو ہے وہ اس کے اندر بریک تھرو کرتی گئی, اس گارڈن کے اندر گھستی گئی, اور لوگوں کو ڈیفیٹ کرتی گئی. اور اس میں ایک برا ابن مالک تھے, برا ابن مالک, انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے ان کے بارے میں. وہ بہت ایک بریو سولجر تھے, اتنے بہادر سولجر تھے کہ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ مجھے گیٹ کے اوپر سے مجھے اندر ڈال دیا جائے, مجھے آپ ہیلپ کریں کہ میں گیٹ کے اوپر سے مجھے اب آپ سوچیں کہ سارا دشمن ہے وہاں پر, سارے دشمن ہیں, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ ان کے کیمپ میں آپ مجھے ڈال دیں. انہوں نے کہا مجھے آپ اس میں بھی ہیلپ کریں کہ میں اس میں چلا جاؤں. اس نے والنٹیئر کیا, وہ گیٹ کے اوپر سے اس طرف چلا گیا. جب اس طرف وہ چلا گیا, اس نے کیا کیا, ایک سیکنڈ میں جیسے وہ اترا, ابھی لوگ اس کو مارنے نہیں پائے تھے, اس نے فوراً گیٹ کھول دیا. جب وہ گیٹ اندر سے کھول دیا, مسلمان اندر گھس گئے. دیکھیے یہ اس کی والنٹی, اس کی سیکریفائز ہے, جس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا, میں پرواہ نہیں کروں گا, لیکن مجھے آپ اندر ڈالیں. اس نے خود والنٹیئر کیا. اچھا, کسی کو نام یاد ہے وحشی کا؟ وحشی کون تھے؟ وحشی وہ تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا نا وحشی کا, تو اس کو اس نے کیا کیا, اس نے کہا اب میں نے تو اتنا بڑا گناہ تو کر چکا ہوں, اب میں مسلمان ہوں, کس طرح میں اپنے آپ کو ریڈیم کروں, میری کس طرح میں اپنے آپ کو, میں نے جو زیادتی کی تھی, میں نے جو ظلم کیا تھا, کس طرح میں مسلمان ہو کے میں اس چیز کو اپنے اوپر سے وہ ہٹاؤں, اور میں ایسا کام کروں کہ میری وہ گناہ میرا ختم ہو جائے. تو اس نے کیا کیا, اپنے اسپیئر سے, اپنے نیزے سے, جیولن تھا یا اسپیئر تھا, اپنے نیزے سے اس نے مسلمہ کو ٹارگٹ کیا. اپنا اسپیئر جیولن اٹھا کے جو بھی تھا, زور سے اس نیزے کو, اور وہ بہت وحشی, وہ جو
لمبا چوڑا اور فل ایم والا بندہ تھا. اس نے اٹھا کے جو اس نے سپیئر ماری وہ سپیئر کہاں جا کے گری, وہ سیدھا مسلمہ کے سینے میں, اس کا جو ڈبل کوٹ تھا اس کے اندر سے گھس کے اور اس کے اندر اس کے پورا چیر پھاڑ کر کے اس کے سٹمک کے سے ہو کے پیچھے نکل آیا. اتنے فورس سے اس نے مارا. مسلمہ وہیں ختم ہو گیا. اور ایک چھوٹے سے عرصے میں جب یہ ایک دفعہ اندر گھس گئے, برا نے اندر گھس خود گئے اور وحشی نے مسلمہ کو مار دیا, اس میں کیا ہوا, تھوڑے ہی عرصے میں پھر جو آرمی ان کی تھی مسلمہ کی تھی وہ ریٹریٹ کرنا شروع ہو گئی. وہ ریٹریٹ کرنا, پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور اس میں سے کتنے لوگ مرے, کتنے لوگ تھے یاد ہے آپ کو؟ 40,000. 40,000 میں سے 17,000 باقی رہ گئے. کتنے لوگ فوت ہو گئے دیکھیں, 40,000 میں سے 17,000 باقی رہ گئے. اس کا مطلب کتنے, 23,000 شاید فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. مسلمان کتنے تھے یاد ہے؟ مسلمان 13,000 تھے. ان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ ان میں سے 1,000 شہید ہوئے. a few over 1,000 سمجھ لیں. تو 13,000 میں سے سمجھ لیں آلموسٹ 12,000 باقی رہ گئے. یہاں 12,000 رہ گئے, وہاں 17,000. نیکسٹ ڈے کیا کیا, اب یہاں تو ان کو فتح ہو گئی, لوگ ریٹریٹ کر گئے. خالد بن ولید نے کیا کیا, اب میں پورے شہر کو, اب تو یہ لوگ آگے ہیں نا, شہر کے بالکل بارڈر پہ ہے نا, جہاں پر یہ گارڈن آف ڈیتھ تھا اور جہاں پر یہ قلعہ نما اسٹیڈیم ٹائپ کی جگہ تھی سمجھ لیں. تو اب یہ کیا کہ انہوں نے کہا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے اب ہم پوری سٹی کو کانکر کرتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ ایک کیپٹیو تھا, ایک ان کا قیدی تھا اس ٹیم کا جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. اس نے خالد بن ولید کو پرسو کرنے کی کوشش کی, پرسویٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اس کا نام تھا مجاعہ. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں بہتر کام یہ ہے کہ ہم لڑنے کے بدلے پیس کر لیں. اب وہ قیدی ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ دیکھیں ہم پیس کر لیتے ہیں. اب خالد بن ولید نے اس کے بات مان لی. اس نے کہا کہ دیکھیں اتنی زیادہ, اتنے لوگ مریں گے, اتنا بلڈ شیڈ ہوگا, اتنا خون خرابہ ہوگا, تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے. لیکن اب پرسویٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے نا کہ ہم ایسے کریں, پیس سے داخل ہوں, ان کو سمجھائیں اور ہم سب مل کے کوئی سمجھوتا کر لیں, کوئی اگریمنٹ کر لیں, کوئی ٹروس کر لیں اور آپس میں ہم لوگ مل جائیں تاکہ وہ خون خراب ایک بلڈ شیڈ کے بغیر جو ہے ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے. خالد نے اگریڈ کر لیا. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے, ہاں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں, آپ جا کے اپنے لوگوں سے ٹرمز کی اگریمنٹ کر لیں. اب وہ آدمی واپس آیا جس کا نام کیا تھا, مجاعہ. واپس آیا اور اس نے آ کے خالد بن ولید سے کہا کہ لوگ جو ہیں وہاں کے جو سولجرز ہیں اس آرمی کے, اسی کے آرمی کے تھے نا, وہ تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری سٹی کو دے دیں جب تک کہ آپ کوئی رعایت نہ دیں, آپ کوئی کنسیشن نہ دیں. آپ یہ کنسیشن دیں کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ان کو دیں اور کچھ ہم رکھیں. تو مسلمان کی جو آرمی تھی انہوں نے دیکھا کہ سٹی کے ارد گرد جو وال ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ thousands of armored warriors کھڑے ہوئے ہیں. مطلب انہوں نے زرع بختر پہنا ہوا ہے, فلی ایکوپڈ ہیں. یہاں سے وہاں تک جب ان کی نظر پڑی, ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور تلواریں ہیں, سورڈز بھی ہیں اور سپیئرز بھی ہیں, یعنی تلواریں بھی ہیں اور نیزے بھی ہیں, اور سب نے وہ زرع بختر پہنا ہوا ہے, اور thousands ہیں جو کہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیس کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بلڈ شیڈ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے جو ویلتھ ہے, آپ کے جو گارڈنز ہیں, آپ کی جو سٹی ہے, اس میں سے آپ آدھی ویلتھ رکھ لیں, آدھا گارڈنز رکھ لیں اور باقی آدھا ہم رکھیں گے. وہ آدمی گیا, جا کے واپس آیا اور آ کے کہتا ہے نہیں, ہاں وہ لوگ مان نہیں رہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3/4 ہمیں دو اور 1/4 آپ لے لو, 1/4 آپ لوگ لے لو. وہ آدمی واپس آ کے کہتا ہے. خالد بن ولید نے کہا چلو خیر ہے, پیس ہو رہی ہے, ہمیں 1/4 بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں. انہوں نے اگری کر لیا اور ایک ٹریٹی لکھ لی. وہ کہتے ہیں نا ایک آپس میں ایک کانٹریکٹ, ایک ٹریٹی سائن کر لی, لکھ لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیس ہے, آپ 3/4 رکھو, ہم 1/4 لیں گے. اب مسلمان آدمی جب سٹی میں انٹر ہوئی, پیس تو ہو گیا, اب نہ یہ لڑ سکتے ہیں نہ وہ لڑ سکتے ہیں, اگریمنٹ ہو گئی ہے. اب جب یہ انٹر ہوئے تو یہ حیران ہو گئے. وہ جو لوگ ذرہ بختر پہن کے کھڑے ہوئے تھے نا, بچے تھے, عورتیں تھیں اور کچھ لوگ تھے, مطلب اتنی آرمی نہیں تھی. انہوں نے دھوکہ دیا. تو جا کے بولتے ہیں
کہ وہ سولجر سب کا ہیں جو ہمیں دکھ رہے تھے. بچے پھر رہے ہیں, بچوں کو بھی ذرا بختر پہنا دیا ہے اونچا اونچا کر کے, عورتوں کو بھی پہنا دیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے سولجرز جو ہیں تھوڑے سے انہوں نے بھی پہنے ہوئے. جب وہ اتنے شوق ہو گئے, خالد بن ولید کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. یہ ہیڈ بین ٹرکڈ. جب ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا, انہوں نے وہ جو آدمی تھا, جو بھی ان کا نام تھا, اس کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا, اور تم کیسے, تم قیدی تھے, میں نے تمہیں بھیجا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں, اس نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ پیس ہو جائے, اور اسی لیے میں نے یہ کیا, اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جو میرے لوگ ہیں, میرے لوگوں کے لیے کوئی بیسٹ اگریمنٹ ہو جائے. تو اس نے اپنے لوگوں کا صرف ساتھ دیا, اس نے کہا میں نے دھوکا نہیں دیا, میں یہ بس چاہ رہا تھا کہ پیس ہو جائے. اب خالد بن ولید کے پاس دو چوائسز تھے, یا تو ان سے لڑتے, یا تو اس اگریمنٹ کو توڑتے اور ان سے لڑائی کرتے اور قبضہ کر لیتے. لیکن خالد بن ولید نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اگریمنٹ کر چکا ہوں پیس کی, میں سائن کر چکا ہوں, میں اپنی زبان دے چکا ہوں, مجھے اپنی زبان کو آنر کرنا چاہیے, میں نے جو زبان دی ہے اس پہ مجھے قائم رہنا چاہیے. تو یہ ان لوگوں کا کردار تھا, یہ ان کا کردار تھا, اپنی زبان سے پھرنا نہیں. جو ایک دفعہ زبان دے دی, اب ان کو پتا چل گیا کہ دھوکا بھی دیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے سائن کر لیا, کوئی بات نہیں, پیس ٹریٹی, میں اب اس پہ قائم رہوں گا. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم کہہ بھی دیتے ہیں ایک چیز اور پھر ہم اس پہ قائم بھی نہیں رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب معلوم نہیں ہے نا کہ ابھی کیا ہوا, یہ تو ابھی ہو رہا ہے نا, پیس ٹریٹی ہو رہی ہے, پیس ٹریٹی سائن ہو گئی ہے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں ہیں. اب انہوں نے یہ انسٹرکشنز بھیجے. انسٹرکشنز کیا بھیجے, اور لوگ لے کر آتے تھے نا, گھوڑوں پہ اونٹوں پہ لے کر آتے تھے, اب گھوڑے پہ لے کر آئے. اس میں کیا انسٹرکشن تھی کہ اگر آپ بیٹل جیت جاتے ہو, اگر فتح آپ کو ہوتی ہے, تو تمام ان کے جو سولجرز ہیں, جو سولجرز ان کو مار دیں, اور جتنے مطلب جو فوجی ہیں ان کو مار دیجئے, اور جو سویلینز ہیں, جو لوگ ہیں, اور ان کا جو پوزیشنز ہیں ان کو آپ کیپٹیو کر لیجیے, مطلب لوگوں کو قید کر لیجئے اپنے پاس, وہ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں, اور ان کا مال لے لیجئے. اب کیا ہوگا, اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا. اور کیوں یہ کہا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ان کی حکمت تھی. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اور زیادہ ڈینجرس بن جاتا ہے, اور یہ کئی دفعہ ہو چکا. آپ نے ابھی دیکھا تھا, ابھی ہم نے 2 کیسز پڑھے تھے کہ جس میں چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ ری گروپ ہو کے آگے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. ابھی بھی ان کو یہی تھا کہ یہ بہت ڈینجرس لوگ ہیں, اور ان کو کوئی بھی لینینسی نہیں دینی چاہیے, ان کے ساتھ کوئی رعایت, کوئی کنسیشن نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ابھی ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا یہ بہت ڈینجرس ہے, ان کو فوجیوں کو مار دیا جائے اور باقیوں کو سویلینز کو کیپٹیو کر لیا جائے, قیدی بنا لیا جائے, اور ان کے سامان کو مال غنیمت میں ڈال دیا جائے. اب کیا ہوا, یہ میسج جیسے ہی پہنچا خالد بن ولید کو, خالد بن ولید کو جب پہنچا, اس سے پہلے تو وہ ایمنسٹی ایگریمنٹ سائن کر چکے تھے. جب انہوں نے سائن کر چکے تھے, ان کے پاس یہ لیٹر آیا, اب کہتے ہیں اب میں کیا کروں. اب انہوں نے یہ سوچا, اپنی وزڈم لڑائی, اپنے دماغ پہ زور دیا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, میں نے اپنی زبان دی ہوئی ہے, تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ میں اپنی جو میری کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کروں, جو میں نے اگریمنٹ کیا اس پہ میں قائم رہوں اور میں اس کو نہ توڑوں. سبحان اللہ, اللہ کا کرنا کیا ہوا. جب وہ جو مسلمہ کے جو لوگ تھے, یہ مسلمہ کے ہی لوگ تھے نا, جو پیپل آف حنیفہ تھے, اس ٹرائب حنیفہ کے جو لوگ تھے, وہ اتنے امپریس ہوئے اس بات سے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کے کردار سے لوگ کتنے امپریس ہوتے تھے کہ لڑائی کے بغیر مسلم. اب پیس ٹریٹی بھی سائن ہو گئی تھی, ان کے پاس 3/4 اپنی چیزیں بھی تھی, ان کے پاس 1/4 تھا, خلیفہ کا آرڈر آ رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنی زبان پر قائم رہنا بہتر سمجھا, اور انہوں نے جو حکمت عملی سے کام لیا اس سے وہ امپریس ہو گئے, اور وہ سب کے سب اسلام میں واپس داخل ہو گئے الحمدللہ. اس سے کیا ہوا کہ اب یہ جتنے بھی ابھی میں نے آپ کو قصے سنائے ہیں اپوسٹسی کے, مرتدین کے, یہ تمام 1 سال کے اندر یہ سب ختم ہو گئے, تمام ایریڈیکیٹ ہو گئے, ایلیمینیٹ ہو گئے, سمجھ لیں. اور جتنی بھی اپرائزنگز ہوئی تھی, جو ریبیلین ہوتا تھا, وہ سب ختم ہو گیا, بیٹھ گیا, اور آلموسٹ آل آف عربیہ والنٹیرلی لڑائی بڑائی اس وقت نہیں کرنی پڑی. تھوڑی تھوڑی لڑائیاں جو ہو چکی تھی, اب کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی, مزید کوئی بیٹل نہیں کرنا پڑا, کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, والنٹیرلی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا کردار ہے, اس سے وہ والنٹیرلی پورے کے پورے سب لوگ مسلمان اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے. اچھا,
کچھ ان میں سے ایسے ٹرائبس تھے, اپوسٹیٹ ٹرائبس تھے, جو اسلام میں اس لیے داخل ہوئے تھے کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, کوئی سیاسی وجوہات کی وجہ سے, اور کچھ جو تھے تو جس طرح وہ انٹر ہوئے تھے, نکل گئے تھے سیاسی وجوہات کی وجہ سے, اسی طرح وہ انٹر بھی ہو گئے سیاسی وجوہات کی وجہ سے. اور جو لوگ تھے کچھ, وہ لوگ بلیو کرتے تھے کہ ان کی جو ایلیجنس ہے, ان کی جو لائلٹی ہے, ان کی جو بیعت ہے, وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ان کا وہ جو ایلیجنس ہے وہ ختم ہو گیا. وہ کنفیوز تھے اس وقت, لیکن جب ان کی یہ کنفیوژن ختم ہو گئی, وہ بھی واپس اب اس ریلیجس ریجن کی وجہ سے, کوئی پولیٹیکل ریزن تھے سیاسی, اور کچھ ریلیجس تھے, یعنی کچھ مذہبی جو ان کے ریزنز تھے, اس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام میں واپس آ گئے. کیا ٹائم ہے؟ 12:41. چلیے نیکسٹ ٹاپک بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ, ابھی تو ٹائم ہے ہمارے پاس. کمپائلیشن آف دا قرآن. یہ کمپائلیشن آف دا قرآن جو ہے ہم بہت بریفلی ڈسکس کریں گے, کہ جب یہ بیٹل آف یمامہ جس کی ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, جس میں ابھی اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا, یہ کب ہوا تھا؟ 12 ہجری میں. 12 ہجری میں بہت سارے جو صحابی تھے جو کہ حفاظ تھے, قرآن کے حافظ تھے, ان کو شہید کر دیا گیا تھا بیٹل آف یمامہ میں, ٹھیک ہے نا. تو کافی ہچکچاہٹ, ہیزیٹیشن کے بعد ڈسکشنز ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ابو بکر کی, علی کی, سب کی, بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب کی ڈسکشنز ہوئی, اور فائنلی انہوں نے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر کیا کس کو؟ زید ابن ثابت کو. زید ابن ثابت کو یہ کہا کہ کیونکہ ان کو پورا قرآن, وہ حافظ بھی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی وہ لیتے تھے ڈکٹیشن, اور پتا تھا کہ ان کا بالکل صحیح قرآن ہے, لیکن ان سے یہ کہا کہ جو آپ کا قرآن جو آپ کے دل میں محفوظ ہے اور جو آپ لکھتے رہیں, آپ ان کو سب حفاظ کے ساتھ کمپیئر کریں, ان فریگمنٹ سے کمپیئر کریں جو ادھر ادھر سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں قرآن لکھا جا چکا ہے, اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک کمپلیشن کر دیں قرآن کی, ایک سٹینڈرڈائزڈ کاپی بنا دیں. اور یہ اس کا لمبا چوڑا پروجیکٹ تھا, ہم نے اس میں بہت ڈسکس کیا تھا, میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاؤں گی, کیونکہ ہم نے علوم القرآن کے کورس میں یہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیا ہوا, کتنی میٹنگز ہوئی, کیا ہوا, زید بن ثابت میں کون سا پروسیجر اڈاپٹ کیا, کس طرح انہوں نے سب کمپلیشن سب لوگوں سے جمع کیا, پھر اس کی کس طرح ویریفیکیشن کی, اور کس طرح جا کے ایک اسٹینڈرڈ کاپی آف دا قرآن بن گیا, اور وہ کس کے پاس تھا, اور اس کے کتنے لوگ تھے اس وقت, لیکن کسی ایک نے بھی آبجیکٹ نہیں کیا, کسی ایک نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا, بہت سارے لوگ حفاظ تھے, اور اس طرح ایک سٹینڈرڈ کاپی آف دا قرآن بنا, اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں رکھا, اپنے پاس رکھا. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اگر کسی کو اور ڈیٹیلز میں معلوم کرنا ہے تو علوم القرآن کے کورس کو ایک دفعہ سن لیجئے. پھر کیا ہوا کہ دا پرشینز, اب پرشینز جو تھے, ان کے ساتھ کیا تھا, وہ ابھی تک فارس میں تھے, یعنی پرشیا میں تھے, اور روم میں تھے. روم میں بھی پرشینز تھے, اور فارس میں بھی تھے وہاں پر. اب یہ جو تھا, ان کے جو اپوسٹیٹ لوگ تھے, جو ان کے جو مرتد تھے, وہ تو ختم ہو گیا تھا, ان کا خطرہ تو ختم ہو گیا تھا, لیکن وہ اینیمیز جو تھے وہ ابھی تک کچھ باقی تھے. کہاں پر تھے؟ فارس میں اور روم میں تھے. اور یہ امپائرز جو تھے آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے, جو فارسی اور جو رومی تھے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے. تو مسلمانوں کے اوپر اب یہ سمجھ لے کہ ان کی یہ حکمت عملی ہوئی کہ ان کو الگ الگ ڈیل کرنا ہے, دونوں کو الگ الگ, کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کرنا ہے. اگر ہم ایک کو کریں گے دوسرا تیار ہو جائے گا, دوسرے کو کریں گے پہلا تیار ہو جائے گا. ایک منٹ میں بیٹری ختم ہو رہی ہے اس کی. اوکے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان دونوں فوجیوں کے ساتھ لڑنا ہے, دونوں امپائرز کے ساتھ بلکہ لڑنا ہے. دونوں امپائرز ہیں ابھی, دونوں رومی اور فارسی دونوں امپائرز ہیں, ان کے ساتھ سائملٹینیسلی ڈیل کریں گے, ایٹ دا سیم ٹائم ڈیل کریں گے, لیکن الگ الگ کریں گے دونوں کی. تو جو پرشینز کی امپائر تھے, جس کو سسانید کہتے تھے, سسانید امپائر تھی پرشینز کی, انہوں نے کافی ساری ٹیریٹریز کو کانکر کر لیا تھا, اور ان کے انڈر, جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے, کہ کچھ عرب ٹرائبس بھی ان کے قبضے میں تھے. انہوں نے کون کون سی جگہ کو, بیسیکلی ایران, عراق اور کچھ اور ایریاز کو قبضہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایران, عراق اور کچھ اور. انہوں نے کیا کیا تھا, یہ وہ لوگ ہیں سسانید اور یہ پرشین وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا دعوت اسلام کے لیے, انہوں نے کہا تھا آپ اسلام کو ایکسیپٹ کریں, انہوں نے کیا کیا تھا,
آپ کو یاد ہے ہم نے شاید پہلے یہ ذکر کیا ہے, یاد نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرہ پڑھ رہے تھے اس میں شاید میں نے بتایا کہ انہوں نے پھاڑ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا, لائک ripped it off, tore it, ان کو پھاڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اگینسٹ بد دعا کی, یہ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کنگڈم کو, تمہاری امپائر کو, تمہاری بادشاہت کو رپ آف کر دے, رپ آف نہیں رپ اپ کر دے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب یہ جو ہے ایک اور بیٹل ہوئی. کون سی بیٹل ہوئی؟ جس کو کہتے ہیں ذات السلاسل. ذات السلاسل, سلاسل کیا ہوتا ہے؟ چین, چین کو کہتے ہیں. تو اس کا ہوتا ہے دا بیٹل آف دا چینڈ ونس, یعنی کہ وہ جنگ وہی جو ہوئی جس میں کہ لوگ تھے جنہوں نے چین سے باندھا تھا. ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا چین سے کیوں باندھا تھا. چینڈ ونس جو تھے وہ کون تھے؟ یہ کہاں پر بیٹل ہوئی؟ ابولا میں. ابولا کون سی جگہ تھی؟ یہ ایک پرشین پروونس تھی, ہم پرشیا کی بات کر رہے ہیں نا, پرشین پروونس تھی اور سدن عراق میں تھی, عراق کے بالکل جنوب میں, شمال جنوب, جنوب شمال جنوب میں, تو بس ساؤتھ میں تھا نا, ٹھیک ہے. تو ساؤتھ میں تھا, پرشین پروونس آف سدن عراق میں تھا. جگہ کا نام تھا ابولا. اور خالد بن ولید کو انسٹرکشنز آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اب یمامہ کو چھوڑو اور جاؤ ابولا کی طرف. اس ابولا میں جب وہاں پہنچے اس وقت گورنر ان کا کون تھا؟ گورنر تھا ہرمز. ہرمز بہت پاور ملٹری کمانڈر تھا اور وہ مشہور تھا, سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اتنا پاورفل گورنر ہے اور ریگولرلی یہ اسالٹس کرتا ہے. کس کو اسالٹ کرتا ہے؟ انڈیا کے ساتھ, اپنی فلیٹ لے کے, اپنی فوج لے کے انڈیا کو اسالٹ کرتا ہے. تو ہی واز نون ٹو بی اے پاورفل ملٹری کمانڈر. جب خالد ابن ولید جو ہیں وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہرمز کو ایک خط لکھا, ایک خط لکھا ہرمز کو, جو گورنر ہیں اب, ان کو خط لکھا, اسلام کی دعوت دی, انوائٹنگ ہم ٹو اسلام. پرشین گورنر نے کیا کیا؟ جو ہرمز تھا اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کا جواب دینے کے اس نے ایک بڑی سی آرمی بھیج دی, بڑی سی آرمی بھیج دی. کہاں بھیجی؟ بالکل سٹی کے پاس بھیج دی, نیئر دا سٹی, بیٹل کے لیے, جنگ کے لیے. مطلب ایک پورا جنگی بٹالین جو ہے, پورا ایک آرمی جو ہے اس کو بھیج دی. اور پھر کیا ہوا کہ خالد بن ولید کی اور ہرمز کی جو آرمی تھی اس کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی. جنگ کیسے شروع ہوتی تھی؟ جس طرح پہلے بتاتے تھے نا کہ دو لوگ سب لیڈر آتے تھے سامنے, وہ آپس میں ڈوئل کرتے تھے, پھر اس کے بعد آگے جاتا تھا. ہرمز نے ایکسیپٹ کیا اور پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید نے اس کو چیلنج کیا, ہرمز آیا اور دونوں نے اپنی تلواروں سے لڑنا شروع کیا. یہ اس زمانے کی جنگیں ایسے ہی ہوتی تھی, پہلے لیڈرز آتے تھے تلواروں سے لڑتے تھے. ابھی ذرا سا بھی وقت نہیں گزرا تھا, ان نو ٹائم خالد بن ولید جیسا کون ہوگا. خالد بن ولید نے, دونوں نے لڑائی کی, دونوں کے جو تلواریں جو ہیں دونوں زمین پہ گر گئیں. دونوں کی تلواریں جب زمین پہ گر گئیں, دونوں مطلب ایک دوسرے سے گتھم گتھی ہو گئے. دونوں جیسے نہیں ہوتے ریسٹلنگ کرتے ہیں یہاں پر, جیسے کہ کشتی لڑتے ہیں, دونوں کی کشتی, وہ جو سورڈ فائٹنگ تھی سمجھ لیں کہ وہ ریسٹلنگ میں چینج ہو گئی, اٹ بیکیم کشتی والی جنگ. جب وہ ہوئی اس کے بعد ایسا ہوا کہ خالد بن ولید نے ہرمز کو, وہ کہتے ہیں نا جب اس کو زمین پہ سلیم کر دو, تو وہ زمین پہ سلیم کر دیا اور پھر ادھر تلوار گری ہوئی تھی, تلوار اٹھائے اور ہرمز کی گردن کو کاٹ دیا. اس کے بعد ایک اب ہرمز تو نکل گیا لیکن اس کی پورے سولجرز تو تھے نا. فیئرس بیٹل ہوئی, بہت زبردست بیٹل ہوئی. اور اس میں جو ہے جو پرشین سولجرز تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ریٹریٹ نہیں کریں گے. وہ بڑے سخت تھے, انہوں نے کہا ہم ریٹریٹ نہیں کریں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے, اور ہم اس میں آپ کو کس طرح بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ریٹریٹ نہیں کریں گے, ہم اپنے ارد گرد چینز باندھ لیں گے. انہوں نے اپنے ارد گرد چین باندھا, وچ واز اے سائن, ایک نشانی تھی, ایک اشارہ تھا مسلمان فوج کے لیے کہ اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے, ہم نے اب محاذ پکڑ لیا. اسی لیے اس کا نام ذات سلاسل کا نام تھا, کیونکہ یہ لوگ ذات سلاسل یعنی جنہوں نے اپنے ارد گرد چینز باندھ لیے تھے. لیکن تھوڑی دیر میں ان کو they were compelled کہ وہ اپنے چینز کو کاٹ لیں اور بھاگ جائیں. تو یہ فرسٹ بیٹل تھی جو کہ مسلمانوں اور پرشینز کے درمیان تھی. فرسٹ بیٹل تھی جو ابھی تک آپ نے دیکھا نا کن جگہوں پہ تھی, یمن اور یہ عمان اور بحرین, یہ جو ہے پہلی دفعہ مسلمانوں کی اور پرشینز کی جو ہے لڑائی تھی. اور یہ بہت بڑا سکسیس تھا, سمجھ لیں ہیوج سکسیس تھا, جو کہتے ہیں نا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا ٹریمینڈس سکسیس. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں بہت بڑی ان کی فتح تھی. ہرمز کو لوگ جو ہے نا بہت ہائی اسٹیم میں رکھتے تھے, بہت زیادہ ہائی اسٹیم میں رکھتے تھے پرشینز لوگ. اور وہ کیا کرتا تھا, اس کے سر پہ ایک گولڈن کراؤن ہوتا تھا,
اس کے سر پہ گولڈن کراؤن. وہ ان کا سمجھ لیں گورنر تھا, لیکن بہت اس کو کمانڈر بھی ہوتا ہے جو گورنر ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے اس کے اوپر ایک اپنا کراؤن جو پہنتا تھا, لوگ اس کو بہت ہائی, مطلب اس کو بہت بڑا درجہ دیتے تھے. وہ کراؤن اب چونکہ گردن تو کٹ چکی ہے, خالد بن ولید جیت چکے ہیں, خالد بن ولید کے پوزیشن میں آ گئی. اب وہ کراؤن جو ہے وہ خالد بن ولید کو مل گیا. اس کی ویلیو کتنی تھی؟ 100,000 دینارز. 100,000 دینارز, مجھے نہیں پتا کس طرح میں اس کو آپ کو بتاؤں, لیکن اس زمانے کے 100,000 دینارز کا مطلب ہے کہ بے تحاشا مہنگی تھی بہت. وہ کراؤن بہت زیادہ ایکسپینسو تھا. وہ لے لیا انہوں نے, کراؤن بھی لیا, اور انہوں نے سٹی لی, انہوں نے کراؤن لیا, اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے اور کون سے بیٹلز ہوئے اس وقت. چونکہ ابھی خالد بن ولید فارس کے علاقے میں ہیں, اور تھوڑے سے بیٹلز بھی ہوئے. ادر پرشین بیٹلز آلسو ٹک پلیس. کس کی لیڈرشپ میں؟ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کرسچن اور عرب جو ہیں, کرسچن اور عرب ٹرائبس, مطلب جو کرسچن بھی اور عرب بھی ہیں, مطلب وہ ہیں ذات سے عرب ہیں لیکن ریلیجن سے کرسچن ہیں. سمجھ میں آئی؟ عربس ہیں لیکن وہ کرسچنس ہیں. آپس میں ٹیم کر لیتے تھے پرشینس کے ساتھ, اور سب مل کے مسلمانوں کے اگینسٹ ہو جاتے تھے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ پرشین آرمی جو ہوتی تھی اس کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان ابھی جیت جائیں گے. وہ کیا کرتے تھے, وار چل رہی ہے لیکن وار ختم ہونے سے پہلے وہ پیس ٹریٹی کر لیتے تھے. مطلب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم ہار جائیں, لیٹ اس ڈو اے پیس ٹریٹی. تو ایونچولی یہ ہوا کہ یہ پیس ٹریٹی کبھی ہو جاتی تھی, اور یہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ عراق میں ہی ہیں, لیکن عراق میں پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک جگہ پہ تھے, اب وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہیرا. ہیرا کیا تھا اس وقت؟ کیپٹل تھا آف دی عربس. وہ عربس جو کہ پرشینس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. زیادہ آپ سوچ میں نہ پڑیں, بس سمجھ لیں کہ یہ ہسٹری ہے, مجھے بھی یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے یہ سارے نام بھی, اور یہ ان کی جو ایفیلیشنز بھی ہیں. بس یہ صرف یاد رکھیں کہ اس کا پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوا. ان کو پتا تھا, they had been foretold by the messenger of Allah. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا تھا, ان کو نہیں بتایا تھا لیکن ان کو, ہاں میرے خیال یہ پیشن گوئی تھی ان کی کہ یہ جو ہے یہ کانکر ہو جائے گا مسلمانوں سے. تو جب خالد بن ولید پہنچے وہاں پر, خالد بن ولید نے کیا کیا کہ پوری سٹی کو سراؤنڈ کر لیا, ایک محاصرہ کر لیا, ارد گرد محاصرہ کر لیا. تو ان کا جو گورنر تھا وہ بھاگ گیا, اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اب ہم پیس کرتے ہیں. تو دے آپٹیڈ فار پیس, اور انہوں نے پیس ٹریٹی کر لی. تو انہوں نے جزیہ تو انہوں نے دینا ہی تھا, اب وہ مسلمان نہیں ہے, تو انہوں نے جزیہ تو پے کرنا تھا نا. تو انہوں نے خالد بن ولید کو جزیہ بھی دیا, اپنا ٹیکس بھی دیا, اور اس کے علاوہ ان کو بہت سارے ایکسپینسو گفٹس بھی دیے تاکہ ان کا فیور ان کا گین کر سکے. کیونکہ جو پرشین لیڈرز ہوتے تھے وہ تو اس قسم کے گفٹس لیتے تھے نا. اب انہوں نے سوچا کہ خالد بن ولید بھی آیا ہے, یہ بھی خوش ہو جائے گا, ہم اس کو بھی گفٹ دے دیں. لیکن خالد بن ولید کون تھے؟ صحابی تھے. وہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ بندے تھے. اور جب بھی وہ مسلمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے, صحابیوں کا کردار تھا ان کا, انہوں نے کیا کیا, یہ تمام جو کاسٹلی گفٹس ملے اور وہ جو تاج تھا اور سب کچھ, وہ انہوں نے کیا کیا, تمام ایکسپینسو گفٹس انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ملے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تاج اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھا, خلیفہ تھے لیکن انہوں نے تاج اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھا, اور وہ ایکسپینسو گفٹس اپنی جیب میں نہیں ڈالے. انہوں نے کیا کیا, تمام کی تمام ایکسپینسو گفٹس جو تھے اور وہ جو تاج تو تھا وہ سب انہوں نے مسلم ٹریجری میں یعنی بیت المال میں ڈال دیا, اور انہوں نے کہا یہ سمجھ لیں کہ والنٹیرلی ہمارے لیے جزیہ ایکسٹرا ملا ہے, ہمیں ایک چیز بھی, ایک پائی کی چیز بھی خود نہیں رکھی. اس کے بعد کیا ہوا, جو ہیرا میں جو لیڈرز تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, کیسے ہیں یہ, انہوں نے بھی ان کے ساتھ پیس کر لی. اور جب انہوں نے پیس کی مسلمانوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے بھی ان کو پروٹیکشن دے دی, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر وہ پیس کریں تو آپ ان کو مت چھیڑیں, مت ان کو تنگ کریں. اس طرح موسٹ آف دا سدرن عراق جو تھا وہ کانکر ہو گیا, سدرن عراق کانکر ہو گیا. تو اس کے بعد ہیرا سے خالد بن ولید نے باقی جو پرشین ٹرائبس تھے, جو پرشین علاقے تھے, اب یہ عراق میں ہیں اور یہ ہیرا میں ہے, وہاں سے خالد بن ولید جو ہیں لوگوں کو خط لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین who created, ساتھ یہ بھی کہا praise belongs to Allah who created chaos in your system, جس نے آپ کے سسٹم میں یہ ساری chaos کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو سلو ڈاؤن کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے نے یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر chaos بھی آ گئی ہے, آپ کو سلو ڈاؤن بھی کر دیا, اور آپ کا جو یونٹی تھی, یکجہتی تھی, اس کو بھی توڑ دیا.
اگر ہم یہاں پر نہیں پہنچتے, اس لینڈ میں, آپ کی لینڈ میں نہیں پہنچتے, تو آپ کے لیے کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوتا, کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوتا, آپ تباہ ہو چکے ہوتے. لیکن آپ کے لیے یہ بہتر ہوا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں. اب آپ یہ کریں کہ سبمٹ کریں. ہمیں سبمٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ نہ کریں. آپ سرنڈر کر لیں, اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کریں, اور ہم اس لینڈ کو چھوڑ کے پھر کہیں اور چلے جائیں گے. آپ بس سبمٹ کر لیں. لیکن اگر آپ ریفیوز کریں گے, اگر آپ سرنڈر نہیں کریں گے, سبمٹ نہیں کریں گے, تو پھر آپ ان لوگوں سے, آپ یہ ورڈ سنیں ذرا, ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی جو کہ موت کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا آپ زندگی کو چاہتے ہیں. الفاظ سنیں, you will meet people who love death as much as you love life. کتنی بڑی بات ہے. ایک اور لیٹر ایسا تھا کہ سبحان اللہ, وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے غرور کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے غرور کو توڑ دیا. آپ لوگ اب عاجز ہو گئے ہیں, عاجزی اختیار کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتحاد کو توڑ دیا, آپ کے الائنس کو توڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور آپ کی جو اتنی گلوری تھی, آپ کی جو اتنی شان تھی, اس کو اللہ تعالیٰ زمین پہ لے آئے. یہ بھی اس کو لکھا ان لوگوں کو. آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں. پہلے صرف سرنڈر کا بولا, آپ کہا کہ آپ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں اور آپ سیف ہوں گے, آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نئے اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ ہماری پروٹیکشن سیکھ کر لیں, ہماری پروٹیکشن میں آ جائیں, آپ ہمارے حفظ میں آ جائیں آپ لوگ. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ رول ہے, اگر آپ نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا, آپ کیا دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر آپ نے, اور وہ سب جائے گا بیت المال میں, اور بیت المال جو ہے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. لیکن اگر آپ اسلام نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جزیہ دینا پڑے گا. تو اس میں یہ کہ اگر یا تو آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیں, یو ول بی سیف, یا تو پھر آپ ہماری پروٹیکشن میں آ جائیں اور آپ جزیہ دیں. یا اگر آپ نے ان دونوں میں سے نہیں کیا, تو میں پھر اگین وہی الفاظ ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگوں کو لا رہا ہوں جو موت کو, اپنی موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جس طرح who love death more than you love to drink wine. جتنا آپ شراب پینے کو پسند کرتے ہیں, آپ لو کرتے ہیں, اس سے زیادہ وہ اپنی ڈیتھ کو پسند کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے. زندگی ہے اور شراب ہے. اور ان لوگوں کو نہ زندگی سے ہے اور نہ شراب سے ہے. جب یہ لیٹرز جو خالد بن ولید نے تمام ان کو بھیجا, تمام ٹرائبس کو بھیجا جو کہ پرشین ٹرائبس تھے, ان کو بھیجا, تو اس میں جو پرشین کیپٹل تھا اس وقت المدائن, پرشین کیپٹل آف المدائن, وہاں پر پہنچا. تو اس سے ذرا پہلے خسرو ازدشیر جو ان کا لیڈر تھا وہ فوت ہو چکا تھا. اور جو ساسانید امپائر تھا, یہ جو فارسیوں کا جو امپائر تھا, پرشینز کا جو امپائر تھا, ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا, کوئی بھی لیڈر نہیں تھا. تو خالد بن ولید نے یہ کیا, اسی سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا, تو خالد بن ولید نے یہ کیا کہ وہ کوفہ, جو کہ وہ بھی عراق میں ہے, اس کے نارتھ میں گئے, اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے انبار میں وہ پہنچے, اور انہوں نے جا کے وہاں پر گئے. لیکن وہاں کا جو لیڈر تھا, وہ لیڈر تھا شیرزاد. اس نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی پیس کو خالد بن ولید کے ساتھ, لیکن اس کے ٹرمز جو تھے وہ ان ایکسیپٹیبل تھے. تو خالد بن ولید نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا پیس ٹریٹی کو. اور خالد بن ولید نے اس کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے پورے لینڈسکیپ کو سروے کیا, انہوں نے پورا ایک سروے کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم یہاں پر لڑائی, مطلب کس طرح سے بیٹل فیلڈ کو ارینج کریں. اور انہوں نے پھر یہ پریپیئر کیا کہ ہم ایک دفاعی جنگ کی تیاری کرتے ہیں, جس میں ہم سٹی کے ارد گرد ٹرنچز ڈگ کر لیتے ہیں, خندق ڈگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام جو ویک کیملز تھے ان کو سلاٹر کیا, اور ان کو نہیں خالد بن ولید نے پریپیئر نہیں کیا, سوری, خالد بن ولید نے جب سروے کیا لینڈسکیپ کا, تو ان کو پتا چلا کہ جو وہاں کا جو لیڈر تھا شیرزاد, اس نے آلریڈی اس جگہ کو پریپیئر کیا ہوا ہے ڈیفینسو بیٹل کے لیے, دفاعی بیٹل کے لیے. مطلب جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا,
ट्रेंचेस होंगे, तो हम एंटर नहीं कर सकेंगे सिटी में। आपको याद है हमने ग़ज़वा खंदक में भी पढ़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फारसी तरीका होता था ना कि उनको ये मशवरा दिया सलमान अल फारसी ने कि यहाँ पर आप एक ट्रेंचेस डिग कर लें तो लोग एंटर नहीं हो सकेंगे। ये उनकी जंगी एक हिकमत अमली हुआ करती थी। तो उसने ऑलरेडी शेरजाद ने ये किया हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि ट्रेंचेस तो हैं, हम क्रॉस कैसे करेंगे। उन्होंने एक और चीज सोची, उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलें हम जितने भी वीक कैमल्स हैं ये मर जाएंगे वैसे भी, और ये मुसलमानों के आर्मी के हैं, इनको सबको ज़बह करो और इनको सबको ट्रेंच में डाल दो। जब वो ट्रेंच में डाला तो ट्रेंच में चलने की जगह हो गई, तो जो मरे हुए कैमल्स थे उनके ऊपर चल के ये लोग, और इन्होंने वो सारे गैप को जो फिल किया उतने हिस्से को एक ब्रिज सा बना दिया ना, जब एक ब्रिज सा बना दिया वो क्रॉस करके और वो उस तरफ पहुंच गए। जब वो उस तरफ पहुंच गए, शिरजाद ने जब देखा तो उसने जो कह रहा था ना कि मेरे टर्म्स पे आप मैं हमारे साथ पीस ट्रीटी साइन करो, अब ये हुआ कि अब अपने टर्म्स के बदले आप खालिद बिन वलीद चूंकि आ चुके हैं, अब खालिद बिन वलीद की टर्म्स पे उन्होंने पीस ट्रीटी को साइन कर लिया। ठीक है, मेरा ख्याल है 1 बज गया है। अच्छा ये दो तीन सेंटेंस ये भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो उसके बाद ये हुआ कि ये तो हो गया, पीस ट्रीटी साइन हो गया। इसके बाद बहुत सारे अदर बैटल्स भी थे, छोटे छोटे बैटल्स थे, और वो जितने भी लड़ाइयाँ फारसियों के साथ लड़ी गई, यानी पर्शियंस के साथ लड़ी गई, उनमें से एक दफा भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं, दे नेवर टेस्टेड डिफीट। फिर क्या हुआ, खालिद बिन वलीद हीरा को छोड़ के वो अशाम पहुंच गए, ग्रेटर सीरिया जिसको कहते थे। अशाम का मतलब है ग्रेटर सीरिया, ग्रेटर सीरिया का मतलब है सिर्फ सीरिया नहीं है जो आजकल हमारे पास सीरिया, वो नहीं है, उसके अलावा सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और लेबनान, ये सब मिला के उसको ग्रेटर सीरिया कहते थे, अशाम जिसको कहते थे। वहां पर क्या था, वहां पर न्यू जो उनका पर्शियन लीडर था उसका नाम था शहर बराज। उसने कोशिश की कि वो सिटी को दोबारा से ले ले, लेकिन मुस्लिम्स ने मैनेज किया उनको डिफीट करने में। मुस्लिम्स ने उनको डिफीट किया और टाइम पे डिफीट कर दिया, मतलब वो दोबारा से सिटीज को रीटेक नहीं, उस सिटी को रीटेक नहीं कर सका। और वो सिटी कौन सी थी, मतलब समझो अशाम को। ठीक है ना, अब हम इंशाल्लाह यहाँ पर रोकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ेंगे। चले पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो। एनी क्वेश्चंस? बहुत भारी, आज का बहुत भारी था, हैवी टाइप का था। मैं भी इन चीज़ों को इतने गौर से नहीं पढ़ती थी, मुझे यही होता था कि जंग जद्दल ये सब क्या पढ़ना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखें आजकल की जंगों का हाल और पुराने जंगों का हाल, उनकी हिकमत अमली और हमारी हिकमत अमली, उनका किरदार और हमारा किरदार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उनसे कम से कम सबक लेने के लिए और देखने के लिए कि इस्लामिक हिस्ट्री में हुआ क्या, हमारे सहाबियों ने किया, हमारे खुलफा ने क्या किया, हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम उस पर खुद भी अमल करें और उनको लुक अप टू करें ऑफ देम और उनसे सबक सीखें। जी, और किसी का था, आपने किसी ने बोला कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है तो हम एंड कर लें। नौरीन कोई सवाल है? मिसबा? एक सवाल है मेरा जी, वो ये कि आपने जब शुरू में कहा कि हम हमेशा मतलब होता है ना कि छोड़ दें, माफ कर दें, और जरूरत क्या है कि वो, तो कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा अगर आपको अतराफ से हर जगह से ही जैसे वो पर्पसली कोई मलेशियसली अगर आपके लिए बनाई गई है चीज और वो इतनी ज्यादा वो कर दी गई कि आपके लिए जीना आपका टफ हो रहा है, तो फिर भी आप बदला ना लें, फिर भी आप छोड़ दें। नहीं, आपको तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमेशा माफ कर दें, ये नहीं कहा हमने कभी भी। नहीं, जो अभी आपने जितने भी देखी हिकमत अमली, किसी में कहा इनको मार डालो, किसी में कहा इनको कैद कर लो, किसी में कहा फाइट बैक, हर चीज सब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। हाँ, ये नहीं हर दफा, हाँ नहीं, लेकिन अगर आपके पास आ गए हैं, सरेंडर हो गए हैं, आ गए हैं, उसमें भी 2 किस्म की आपने देखी ना। एक में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा दे आर टू डेंजरस, इनको छोड़ना नहीं, इनको मार डालना है। और एक में कहा नहीं, अब तो ये गाइडेड हो गए, इस्लाम पे आ गए, अल्लाह ताला ने इसको गाइडेंस दी है, तो अब इसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, इनको अब छोड़ दो। दोनों किस्म।
हिकमत अमली वो हमें सिचुएशन देख के, और हमारी तो अब क्या, हम तो उस लड़ाइयों में नहीं, हमारी तो अपनी पर्सनल चीजें हैं ना, हमारी तो नहीं, तो आज की जो लड़ाई है वो कुफर और उसके बीच में, बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में, जो आज की लड़ाई जो मैं रिलेट इस तरह से करती हूँ कि अब वो तलवारों वाली लड़ाई नहीं है, अब ये दूसरी तरह का भी है, मीडिया की लड़ाई है, जबान की, कलम की लड़ाई है, और ये अटैक होते रहते हैं, और वो पर्सनालिटीज पे भी होते हैं, और वो पूरे पूरे ग्रुप पे भी होते हैं, और वो पूरे पूरे मुस्लिम उम्मा पे भी होते हैं सारे। तो उसकी मतलब हिकमत अमली ज़ाहिर है ये तो इस्लामिक स्टेट नहीं है ना जहाँ हम रह रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ द लैंड को भी अबाइड करते हैं। मिसबा हमारी और एक बात आप सुने, हम अभी इस्लाम और कुफर की जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे इस वक्त हमें। वो होता है जब इस्लाम एज अ होल, मुसलमान एज अ होल, जब इस्लाम और कुफर की जंग अगर कोई ऐलान होता है तब हमारा इस्लाम और कुफर की जंग होगी। इस वक्त जो हमारी इंडिविजुअल लेवल पे जो हम लोग हैं, ये हम कलेक्टिव लेवल पे अभी नहीं कर रहे हैं, एट आवर ओन इंडिविजुअल लेवल, इनफरादी कैपेसिटी में जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसमें आपने उठ के फौरन तलवार नहीं उठा लेनी है, लड़ना नहीं है। उसमें हमारा हुक्म क्या है कि अगर वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं तो आप उनको नहीं तंग करेंगे। हाँ, अगर वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं ना, यही जुमला, यही मजमून बिल्कुल। जो जब सहाबा उस वक्त अपना जो स्ट्रेटेजी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, आपकी रहलत के बाद जो उनकी स्ट्रेटेजीज थी, तो उस वक्त तो मतलब इस्लाम मतलब फतह मक्का हुआ था, लेकिन पूरा तो ऑल ओवर कॉन्कर नहीं हुआ था ना, तो वो इनडायरेक्टली निस्बत यही तो था कि वो देखें, वो सारी रिबेलियन, वो बागी जो हैं वो सब आए, एपोस्टेट्स आए, फिर उसके बाद उन्होंने नबूवत क्लेम की। अब वो सब तो हमारे पास नहीं है। हम लोग कहते हैं हम दारुल हर्ब में, हम दारुल हर्ब में नहीं है। दिस इज नॉट दारुल हर्ब। एग्जैक्टली वही तो कहना, हम तो लॉ ऑफ द लैंड को ही अबाइड करते हैं ना, लॉ ऑफ द लैंड, as long as you don't disobey the you don't अल्लाह का अहकाम, एग्जैक्टली। हाँ, उसकी उसमें आपकी है। लेकिन जब उसके अगर अगर आ जाए उस वो भी बीच में, तब भी ये है कि मुसलमान सब्र ही करेगा। शुरू में तो उसने सब्र ही सिखाया, जब डिपेंड होगा, जब वो वक्त आएगा तो फिर उस वक्त हिकमत अमली क्या होगी वो डिसाइड होगा। कितने मुसलमान हैं, लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, ये सब चीजें हम उसमें नहीं घुस सकते अभी। जब नहीं, मैं एज अ उम्मा नहीं बात कर रही, मैं आपसे जो मैंने आपको मिसाल दी वो उम्मा कहा मैंने, लेकिन मैं इंडिविजुअली उस पे ही देख रही थी कि आप क्योंकि पर्सनालिटीज डिस्कस कर रही है ना, कि ये उनका अखलाक था, ये सहाबी ने किया, फिर ये किया, तो उसी हिसाब से मैं ये देख रही थी कि इंडिविजुअली हम भी अपने लिए उसूल देते हैं ना जिंदगी गुजारने के, विजडम। We have to see the situation, we have to see the condition, we have to see what's going on. It should be in the context. ठीक है ना? और कोई सवाल नहीं है तो हमारा टाइम ज्यादा हो गया। अगर सवाल नहीं है तो फिर अभी बंद करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो सवाल होगा तो यू कैन स्टिल गो थ्रू दिस एंड आस्क मी क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ठीक है, चले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।